السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم بارک لنا فی اوقاتنا وفیما اعطیتنا، رب یسر ولا تعسر، امین بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ وباذن اللہ تعالی آج ہم 25واں پارہ کریں گے، اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ ہمیں اپنی بادشاہت کے مطابق اجر سے نوازے، ہمارے عمل میں تبدیلی لائے، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ 25واں پارہ کھول لیجیے۔ الیہ یردو، ہم کر رہے تھے سورہ حامیم سجدہ، اور اس کی آیت ہے 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ الیہ ردو، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ اور لوٹانے کا صیغہ کیوں آ رہا ہے؟ بات ہو رہی کیونکہ علم الساعہ کی، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی سوال پوچھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں۔ اس سوال کو لوٹایا جاتا ہے اللہ کی طرف، یعنی اس سوال کا جواب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، حتیٰ کہ پیغمبروں کے پاس بھی نہیں۔ وما تخرجو، اور نہیں نکلتا پھلوں میں سے اور اس کے غلافوں میں سے، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہیں جنتی مگر بعلمی، اس کے علم کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علم سے ہے۔ اور جس دن پکارے گا ان کو، کون پکارے گا؟ پکارے گا ان کو، این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک؟ ٹھیک ہے، قالو، وہ کہیں گے، آذنا کا، ہم تو آپ کو بتا چکے ہیں، ہم آپ کے لیے عرض کر چکے ہیں، ما منا من شہید، نہیں ہم میں سے کوئی گواہ۔ یہاں مجرمین کا، جو دنیا میں مشرکین تھے، مکرنے والا انداز بیان ہو رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو تم خدا سمجھتے تھے میرے سوا، انہیں ذرا لے کر تو آؤ، تو وہ کہیں گے ما منا من شہید، یعنی ہم میں سے کوئی گواہ نہیں، یعنی ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ یہ ان کا ایک رویہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ آیت 48، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ پکارتے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ لیں گے، مَا لَهُم من محیص، کہ اب کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ لا یسمع الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا ہے انسان بھلائی کی دعا سے، اور اگر چھو جاتا ہے اس کو کوئی شر، فیئوس قنوط، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی مانگی تھی خیر، تھکا نہیں خیر مانگتے مانگتے، اور مل گیا شر۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ ایک خاص دعا مانگ رہے تھے، کوئی آپ نے ایگزام دیا ہے، یا کوئی آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی آپ نے بزنس شروع کیا، اور آپ بڑی لگ کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پہلے یاد آتا تھا یا نہیں یاد آتا تھا یا کم یاد آیا کرتا تھا، لیکن اب آپ نے، وہ کہتے ہیں نا، آسمان اور زمین کی کلابیں ملا دی ہیں دعا کرنے میں، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں کچھ اور ہوا۔ پھر انسان کا رویہ کیا ہے؟ فیئوس قنوط، کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اب اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری بھلائی بھی مضمر ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا جو چیز ہم اتنا ڈیسپریٹ ہو کے مانگ رہے ہیں اس میں ہماری بھلائی ہے یا بھلائی نہیں۔ ٹھیک ہے، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر چکھاتے ہیں ہم اس کو کوئی رحمت اپنی طرف سے تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہتا ہے، هَذَا لِي، یہ میرے لیے ہے، یعنی یہ میری اپنی وجہ سے ہے۔ کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، صرف اپنا کمال بیان کرتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، اور ناشکرا پن کیا کرتا ہے؟ انسان کو آخرت سے بھی دور کر دیتا ہے، کیونکہ اگلا حصہ کیا ہے آیت کا؟ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہیں میں گمان کرتا قیامت کو کہ قائم ہونے والی ہے۔ ولئن رجعت الی ربی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، ان لی عندہ للحسنی، میرے لیے اس کے پاس البتہ کوئی بہترین چیز ہوگی۔ یہ اوور کانفیڈنس ہے۔ جب دنیا میں بہت زیادہ مشکلات میں آپ پڑ جائیں اور مشکلات دور ہو جائیں، تو ہم یہ پیچھے آیات میں دیکھ کر آ چکے ہیں الحمدللہ کہ مختلف رویے ہوتے ہیں، کوئی تو درمیانہ رو ہوتا ہے، کوئی بالکل ہی عاجز ہو جاتا ہے جو کہ بہت کم ہوتے ہیں، اور کوئی پھر اس رویے کے ساتھ ہوتا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، پریشانی ختم ہونے کا کریڈٹ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اور کیونکہ وہ ایک دفعہ اتنی بڑی مشکل پر قابو پا لیتا ہے نا اللہ کی رحمت سے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جتنی مشکلیں مجھ پر آنی، میں نے سب پہ قابو پا لینا ہے،
حتیٰ کہ میں نے قیامت کی مشکل پہ بھی قابو پا لینا، یعنی قیامت تو آنی نہیں، مگن ہو جاتا ہے۔ مشکل کے بعد جب مشکل ٹلتی ہے تو کیا رویہ ہو سکتا ہے انسان کا یہ رویہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جائے، وہ کسی اکڑ میں آ جائے، کوئی کسی تکبر کا شکار ہو جائے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کفر سے کیا مراد ہے؟ نا شکراپن، نا نعمت ملنے کے بعد سارا کریڈٹ خود لے لینا ہے، کسی اور کو دے دینا۔ ساتھ اس کی جنہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو سخت عذاب میں سے۔ آیت 51۔ اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ اعراض برتنے لگتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے اپنے پہلو کو۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو دعا کرنے والا ہوتا ہے عرید۔ عرید عرض کہتے ہیں نا، کپڑے کا عرض، یعنی بہت لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے مختلف حالات میں بیان ہو رہے ہیں۔ پریشانی میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، خوشی میں کیا ہوتا ہے، پریشانی آنے کے بعد ختم ہو جائے پریشانی، خوشی مل جائے تو کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو ویسے سوال یہ ہے کہ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ کی طرف۔ نعمت مل رہی ہے، اس میں بھی آزمائش ہے۔ ابھی ہم نے جو واقعہ پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، تو انہوں نے کیا کہا تھا جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور ان پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اور جب وہ چیونٹیوں کی انہوں نے بات سنی تھی، تو کہ میں نے مطلب چیونٹی کی بات سن لی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ میرے رب کی نعمت ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ہم شکر گزار بندے ہیں، ہم ناشکرے بندے۔ اور پھر ایک بڑا پہلو ان آیات میں، بڑا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ مایوس ہونا۔ کبھی کوئی ایسی ٹاسک مل جاتی ہے انسان کو جس کو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ کام کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جب آپ شدید جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں نا، تو شیطان آسانی سے غلبہ پاتا ہے۔ بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی شیطان آپ پر آسانی سے غلبہ پا لیتا ہے، بہت غصے میں ہوتے ہیں پھر تو پاتا ہی غلبہ بڑے آسانی سے، بہت غمگین ہوتے ہیں تب بھی برے برے خیالات ڈال کر آپ پہ غلبہ پاتا ہے آسانی سے۔ اسی طرح جب آپ پریشان ہو تو کیا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ اس کے لیے ایزی ٹارگٹ ہو۔ تو جب کوئی بہت امپورٹنٹ کام آپ کو کرنا ہو جو آپ کے لیے بہت ٹف ہو اور کرنا لازم ہو، پھر آپ کو مایوس کر دیتا ہے، آپ بجھے سے رہنے لگتے ہیں، آپ اداس سے رہنے لگتے ہیں، آپ پریشان سے رہنے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا توڑ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا توڑے توکل۔ اللہ رب العزت سے کہنا، یا اللہ شیطان نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ پیچھے ہم نے یعقوب کی دعا نہیں دی نا، یہ ہم پڑھ کر آئے سورہ انبیاء میں کیا کہا تھا کہ مجھے شیطان نے نصب اور عذاب کے ساتھ تنگ کر رکھا ہے، یعنی بار بار وسوسے لا رہا ہے، مجھے پریشان کر رکھا ہے شیطان۔ یہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، پھر اللہ سے کلام کرے بندہ، اللہ پر توکل کرے، اللہ ہمیں متوکلین میں سے بنائے۔ قل کہہ دیجیے، آرائی تم، کیا غور کیا تم نے، اگر ہوا ہے کیا چیز، قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، پھر کفر کیا تم نے اس کا، تو کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اس سے بڑھ کر؟ جو ضد میں ہے، مخالفت میں ہے، یعنی جو جتنی زیادہ حق کی مخالفت کرے گا وہ حق سے اتنا دور نکل جائے گا، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے بعید۔ تو اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے، اور تم مخالفت کر رہے ہو ان کی، تو پھر تم دور کی گمراہی میں جا کے مبتلا ہوگے۔ کیوں قرآن کو صحیح نہ سمجھنے میں گمراہ تو بندہ ہو رہا ہے، دور کی گمراہی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ قرآن ہی واحد چیز ہے۔ رسول جب جس زمانے میں آتا ہے اور وہ جب اس قرآن کو امپلیمنٹ کر کے اس کتاب کو خود پر امپلیمنٹیشن اس کی دکھاتا ہے کہ دیکھو ایسے عمل ہوتا ہے، تو اگر ہم اسی کو غلط سمجھیں گے تو پھر ہمیں کون ہدایت کی طرف لائے گا؟ اسی لیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، بعید، دور کی گمراہی میں ہو۔ سنوریہم، من قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں، افق، کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور ان کے نفسوں میں۔ ہماری اپنی باڈی میں اس قدر کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں کہ آپ ان کو ہیومن فزیولوجی پڑھیں، آپ ویسے ہی سسٹمز پڑھیں، لنگس کے بارے میں پڑھیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہمارا جسم، ہم اس قدر کمپلیکیٹڈ مشینری۔ آپ کو یہ لگتا ہوگا اتنی بیماریوں کا علاج پتہ چل چکا ہے، اتنے سینسٹیو آپریشن ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی انسان کی باڈی کو پورا ڈسکور نہیں کر سکے، جسے ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں 100% ڈسکور ہم نے اپنی باڈی کو نہیں کیا، حتیٰ کہ 50% بھی ڈسکور نہیں کیا، کیا میکینزم اس میں چل رہے ہیں۔ اور فی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ وہ حق کیا حق ہے، قرآن حق ہے۔ تو دیکھیے یہ آیت بہت زبردست ہے، اس زمانے کے لیے بھی تھی کیونکہ فی الآفاق، لیکن آج کے زمانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی ریسرچ ورک کر رہا ہے، وہ ہیومن باڈی پہ کر رہا ہے یا فی الآفاق کائنات میں کر رہا ہے، یعنی کسی بھی طرح کا ریسرچ ورک، پوری کائنات آ گئی نا اس میں۔ تو یہ کیا ہے،
हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहाँ तक कि इन पर वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान हक है। कुरान में कितने फैक्ट्स बयान हुए हमारी बॉडी को लेकर, आफाक को लेकर, वाटर साइकिल इसके अंदर है, जेनेटिक्स की कुछ से रिलेटेड आयात इसके अंदर है। फिर हमने देखा कि जो बच्चे की पैदाइश है उसके हवाले से जो उसकी अर्ली स्टेजेस हैं वो इसमें बयान हुई है, और ऐसी कितनी ही चीज़ें इसमें और मज़ीद बयान हुई। जो फलकियात के हवाले से आयात हैं, तो नहुल हक उन पे बयान हो जाएगा कि वाज़ेह हो जाएगा कि वो कुरान हक है। अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, क्या भला काफ़ी नहीं है तेरे रब के साथ कि बेशक वो हर चीज़ पर गवाह है? यानी अल्लाह ही काफ़ी है, गवाही की क्या ज़रूरत है? अगर कायनात और साइंस गवाही ना भी दे, ठीक है, हमें तो ये एक निशानी दी है ना कि हम काम करें और अल्लाह तक पहुँचे। लेकिन अगर साइंस गवाही नहीं देती, कायनात गवाही ना दे, हमारे अपने जिस्म गवाही ना दें कि अल्लाह हक है, कुरान सच है, तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़ी हैं। अला इन्नहुम फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइ रब्बिहिम, खबरदार बेशक वो शक में है अपने रब की मुलाकात से। अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, बेशक खबरदार हो जाओ, बेशक वो साथ हर चीज़ के अहाता करने वाला है। कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो मिरिया कहते हैं कि ऐसे शख्स को जो खुली हकीकत के मामले में किया है। एक ऐसी हकीकत जिसमें शक ना हो। एक मुरीब पढ़ा था ना कि मुरीब में मुब्तला है, बार-बार मुरीब का लफ्ज़ आता है, बेचैन कर देने वाला शक, यानी जिसमें हाँ ना वाली कैफ़ियत है। और एक और लफ्ज़ आ जाया है मिरिया। मिरिया ऐसा शक जिसमें बहुत खुली हकीकत है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बंदा उसमें शक करे। सूरत अश-शूरा देखेंगे, ये भी मक्की सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, आइन, सीन, क़ाफ, कज़ालिका यूही इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। हामीम, आइन, सीन, क़ाफ मुरक्कब हुरूफ़ मुक़त्तआत, इसी तरह वही करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तरफ और उन लोगों की तरफ जो आपसे पहले थे। अल्लाह ताला कौन है? अल अज़ीज़ुल हकीम, गालिब है और हिकमत वाला है। लहू मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्द, इसी के लिए जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। वहुवल अलियुल अज़ीम, और वो बुलंद है और बहुत बड़ा है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन्न वल मलाइका, और करीब है कि आसमान फट पड़े। और कहाँ से? मिन फ़ौक़िहिन्न, इस क्यों फट पड़े आसमान? अल्लाह की अज़मत, उसकी हैबत ये बयान हो रही है, और इससे आसमान मुस्तक़िल चिड़चिड़ा रहे हैं। पता है आप, आसमान मुस्तक़िल चिड़चिड़ा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हस्ती हैं, उस उनकी जो हैबत है, फिर फरिश्तों की जो तादाद है, जितने फरिश्ते ऊपर मुस्तकिल अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, उस वज़न से आसमान ऐसे करीब के फट पड़े। तो यहाँ वही बात हो रही है, करीब है कि आसमान फट पड़े अपने ऊपर से, और फरिश्ते वो तस्बीह कर रहे हैं हम के साथ अपने रब की। व यस्तग़फ़िरून, और वो बख्शिश माँगते हैं वास्ते इनके लिए जो ज़मीन में है। ये हम दुआ पढ़कर आ चुके हैं फरिश्तों की, जो अहले ईमान के लिए वो किया करते हैं। अला, खबरदार, इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला वो गफूर रहीम है। वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, और वो लोग जिन्होंने बना ली हैं अल्लाह के सिवा कुछ दोस्त या सरपरस्त, अल्लाह ताला निगहबान है उन पर। यानी जो सुपर नेचुरल तरीकों से आपकी मदद कर सकता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये तो अल्लाह की सिफ़त है। हम कहते हैं औलिया, औलिया की डेफ़िनेशन क्या है? कि वली औलिया ही। तो वली तो दोस्त को कहते हैं, औलिया किसे कहते हैं? औलिया उस हस्ती को कहते हैं जो सुपर नेचुरल तरीके से आपकी मदद करती है। तो कब्रों में लेटे हुए लोगों को कहते हैं वली औलिया। यानी ये इनके पास कोई ऐसी सुपर नेचुरल ताकत है कि ये रूहानी ताकत है कि ये हमारी मदद कर देंगे, अगरचे ये खुद तो मिट्टी 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 हो रहे हैं, मिट्टी के अंदर जाकर। तो यहाँ बात क्या हो रही है? बताया जा रहा है मिन दूनिही औलिया, अल्लाह के सिवा कोई औलिया बना लें। जबकि हकीकत क्या है? अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, अल्लाह ताला निगहबान है इनका। यानी ये उन औलिया बनाने की मकसद क्या होता है? ये बुतों को बनाए या असहाबे कब्र को ये आखिरत में बचा लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ना कि हिफाज़त के लिए, कि हमारी हम प्रोटेक्टेड हो जाएँगे अज़ाब से, या हम इनका दामन पकड़ के जन्नत तक चले जाएँगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं प्रोटेक्शन तो मैंने करनी है, अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलीम, अल्लाह हिफाज़त करने वाला है इन पर। यानी अल्लाह तो खुद इन पर निगहबान है। वमा अंत अलैहिम बिवकील, और नहीं है इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवालादार। और इसी तरह वही की हमने आपकी तरफ कुरान अरबी, ताकि तुम खबरदार करो मक्के वालों को और जो इसके आस-पास हैं, और तुम खबरदार करो जमा होने के दिन से, यानी क़यामत के दिन से। ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह दोज़ख में होगा। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो अलबत्ता बना देते इनको एक ही उम्मत। ठीक है?
وَلَن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل کرتا ہے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ تو انسان کو چوائس دی گئی، ایک امت بنا دیتا اللہ رب العزت، چاہتا تو سب جنت میں ڈال دیتا، چاہتا تو سب کو جہنم میں ڈال دیتا، یا دنیا میں سب کے لیے ہدایت لازم کر دیتا، زبردستی ہدایت دیتے، تب بھی لوگ نکل نکل کے بھاگتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، زبردستی اللہ ایسے راستے کھولتا ہے، انسان نکل نکل کے بھاگتا ہے، وہ نیکیاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کے تو اختیار میں تھا، اللہ تو زبردستی بھی ہدایت دے دیتے کہ زبردستی سب کو گمراہی میں ڈال دیتے۔ نہیں، ہمیں چوائس دی گئی، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اب جس کو چاہتا ہے رحمت میں داخل کر لیتا ہے، یعنی اب اس وقت کون ہے رحمت میں؟ اللہ کی طرف سے رسپانسبلٹی جس کو دی گئی قرآن آگے لے جانے کی، یعنی امت محمدی، اس پہ شکر کرنا چاہیے، لیکن اس کی عزت کب تک ہے؟ جب تک یہ قرآن کو تھامے رہے گی۔ اگر عمل نہیں ہے ہمارے، تو ایک ایسا پوائنٹ بھی آئے گا جس کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اگر اس جگہ مسلمان ہے اور کسی کافر کا جھگڑا ہے اور مسلمان نے اس پر ظلم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وجہ سے اس مسلمان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے۔ یہ اتنا فرق ہے عمل کا۔ وہ ظالمون، اور ظالم نہیں ان کے لیے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یا انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا کچھ سرپرست، پس اللہ تعالیٰ وہی سرپرست ہے اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 پہ آ جائیے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، اور جو بھی اختلاف کیا تم نے اس میں کسی چیز میں سے، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یعنی کیوں ہم اللہ پہ توکل کریں، کیوں ہم کہیں اللہ ربی؟ اس لیے کیونکہ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور کیوں کریں ہم اس کا شکر، ہم کیوں اسے اپنا رب مانے؟ اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے، اور مویشی جانوروں میں سے بھی جوڑے۔ یذرؤکم فی، پھیلا رہا ہے تم کو اس میں۔ دیکھیں کیسے پھیلتے جا رہے ہیں انسان، آپ دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے نا۔ ماں باپ ہوتے ہیں دو، ان کے 5 بچے ہیں، 5 بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، 5 الگ لوگوں سے 10 لوگ، یعنی 2 سے 10 بڑے، 10 سے اب آگے 4 لوگوں سے 10 آگے، 10 سے پھر آپ آگے، پھر ان کے 4 4 5 5 بچے۔ کیسا سسٹم بنایا اللہ نے، پھیلتے جا رہے ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ سمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور اسی کے لیے کنجی آسمانوں کی اور زمین کی، پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور ناپا تولا دیتا ہے، یعنی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ انہ بکل شیء علیم، ہر چیز کے ساتھ وہ علم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اور اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے جس کی وصیت کی اس نے نوح علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے لیے وہ دین مقرر کر لیا جو حضرت نوح کو بھی دیا گیا۔ والذی اوحینا الیک، اور وہ چیز جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وما وصینا، اور جو وصیت کی ہم نے ساتھ اس کے، یعنی جو بھی حکم دیے گئے، یعنی ہمارا دین یہ پچھلے انبیاء کے دین سے جدا نہیں۔ حضرت نوح کو بھی ویسے ہی دین دیا گیا، اور آگے دوسرے پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان کے کیا حکم دیا گیا؟ اقیم الدین، قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ یہاں تفرقہ سے مراد شرک بھی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اولیاء بنانا بھی ہے۔ یہ جو توحید ہے نا، توحید پہ رہنے کی بات ہو رہی ہے۔ ان اقیم الدین، قائم کرو دین کو، یعنی اللہ کی عبادت کے طریقے جو ہیں وہ بتا دیے گئے، یہ ساری چیزیں قائم کرنی ہیں۔ اور ولا تتفرقوا، کہیں سے بھی شرک کو داخل نہیں ہونے دینا دی۔ شرک ہوتے ہی دو بڑے گروپ بن گئے نا، توحید اور مشرکی۔ تو توحید ماننے والے موحد، اور مشرکین، دو بڑے گروہ بن گئے، تو تفرقہ نہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بھاری ہے مشرکوں پر جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو، یعنی جو تم توحید کی بات کرتے ہو یہ ان پر بہت بھاری ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا آپ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، جتنا انیب، من ینیب نا، جو رجوع کرتا ہے، جتنا آپ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، بار بار اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں، وہ یہدی الیہ، تو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو گئی کہ آپ نے اللہ سے کیا تعلق بنا رکھا ہے۔ آپ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں تو پھر کیسے ہدایت ملے گی؟ اور ہدایت کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ ہدایت سیدھے راستے کی طرف بھی دی جاتی ہے، اور وہ سیدھا راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ جنت۔ تو پھر ہم اللہ سے تو تعلق میں ہے نہیں، اور ہم جنت کی امیدیں کیسے لگائیں گے پھر؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ اب
علم آنے کے بعد بھی جو مختلف دین بن گئے، اتنے سارے ریلیجن ہے، کیا وجہ ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس کے جو ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم ہے، ان کے پاس نالج ہے کہ توحید ہی ٹھیک ہے. بغیم بینہم، ان کے آپس میں سرکشی ہوئی، اس سرکشی کی وجہ سے علم ہونے کے باوجود بھی تفرقہ ہو گیا. تو یہ تو ایک توحید اور شرک کی بات ہے. ویسے بھی تفرقے بازی کبھی کبھی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے، ہم کوئی اپنا کانسیپٹ بیان کرتے ہیں کسی کے ساتھ اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. وہ کانسیپٹ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس پہ تفرقہ بن جائے، کیونکہ وہ کبھی وہ ایمانیات کا حصہ نہیں ہوتا. بیسک چیز کیا ہے؟ آپ کی ایمانیات، آپ کے عقائد درست ہونے چاہیے. تو وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا گناہ کی بات ہو، وہ صرف ایک ڈسکشن ہوتی ہے. اس ڈسکشن کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں میں اس کی بات کیوں مانوں، میں تو اپنا ایک الگ گروہ بنا لوں. اور وہ ایک الگ گروہ بنتا ہے، لوگ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. ولاؤلا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے گزر چکی ہے. بات کیا گزر چکی؟ کہ فیصلے دنیا میں نہیں ہونے، فیصلے آخرت میں. اختلافات کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. تو اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے گزر چکی تیرے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، یہاں اہل کتاب یہود و نصارہ مراد ہے. ان کے بعد البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے، منہم مریب، بے چین کر دینے والے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف سے شک میں ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس اسی لیے پس بلاؤ، دعوت دو، یعنی اللہ کی طرف بلاؤ. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ کچھ حکم دیے جا رہے ہیں، دو دو لفظوں میں حکم ہے. اور یہ بہت خوبصورت آیت ہے، میں آیت نمبر 15 کی بات کر رہی ہوں. بڑے پریسائز کچھ حکم ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں اور دین کا کام کرنے والوں کو بھی دیے جا رہے ہیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس اسی لیے بلاؤ، دعوت دو. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور قائم رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا، یعنی توحید قائم کرو. نمبر 3، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، یعنی یہود و نصارہ ہوں یا اہل مکہ ہوں، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. جب آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں تو دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. کبھی ہم تھوڑا سا پریشر میں آ جاتے ہیں دوسروں کی طرف سے، تو ہم تھوڑا جھک کر بات کرتے ہیں، دب کے بات کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، یعنی قرآن پر پکے رہیں اور اس کا اظہار بھی کریں. وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا کہ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. 6 پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے. 7، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. 8واں پوائنٹ، لا حجت بیننا و بینکم، نہیں کوئی جھگڑا ہمارے درمیان تمہارے درمیان. یعنی پوری بات بتا کر اللہ ربنا و ربکم، اور پھر یہ کہ قرآن پہ میرا ایمان پکا ہے اور میں اس کو اناؤنس بھی کر رہا ہوں. پھر بعد میں کیا بتا دیا گیا؟ تم اپنے عمل کرو، ہم اپنے عمل کر رہے ہیں، لیکن لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہو. تو کبھی دینی اختلافات ہو جائیں، یہاں تو یہود و نصارہ سے کلام ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں یا دوسرے جو مشرکین ہیں ان سے کہہ دیں، لیکن جنرل ایک بات ہے کہ آپ حجت تمام کریں. کوئی آپ کو بدعت کرتا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں، آپ اس کو حدیث سنائیں، قرآن کی آیت سنائیں، بس. نہ اس سے جھگڑا کرنا، نہ اس سے تعلق ختم. لا حجت بیننا و بینکم، نہیں کوئی جھگڑا ہمارے درمیان تمہارے درمیان. اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا ہمارے درمیان، نہیں اللہ فیصلہ کر دے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آخری پوائنٹ 10واں پوائنٹ، اور اسی طرف لوٹنا ہے. تو یہ انسٹرکشنز ہے، 10 انسٹرکشنز دی گئی ہیں اور یہ نچوڑ ہے تبلیغ کا. آیت نمبر 16، والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے جو لبیک کہہ دی گئی اس کے لیے، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرتے جا رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. لہو حجتہم داحدہ، ان کے پاس ان کی حجت کیا ہے؟ داحدہ. داحدہ کمزور ہے، باطل ہے ان کے رب کے نزدیک. بہت سارے لوگ اب حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یا کچھ لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی اس پیغام کے نتیجے میں لبیک سننے کو مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ فالتو اور بیکار کی حجتیں لے کر موجود ہیں اور وہ اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کے یا اسلام کے. آج کے دور میں آپ اسلام کہہ لیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کی وہ دلیل اللہ کے نزدیک بہت کمزور ہے. وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے، ٹھیک ہے، یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان کو، یعنی ایک ترازو بھی اتارا. وما یدریک لعل الساعة، میزان کیا ہے؟ میزان یہ ہے کہ حق و باطل کے معاملے میں بالکل کھینچا تانی نہیں کرنی، سیدھا سیدھا میزان ہے، سیدھی سیدھی بات واضح ہے. قرآن آپ پڑھتے ہیں تو حق اور باطل آپ پر واضح ہونے لگتا ہے. اگر آپ بلینک ہارٹ لے کے بیٹھے ہیں، اگر تعصب کے ساتھ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر آپ بالکل سیدھا صاف ستھرا دل لے کر بیٹھیں تو آپ کو حق اور باطل سمجھ آئے گا. حق، میزان، یہ حق کے ساتھ کتاب میں حق بھی اور ایک کتاب ایک میزان بھی.
وما یدریک لعل الساعہ، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ جلدی مانگتے ہیں اس کو وہ لوگ، یعنی قیامت کہتے ہیں تو جلدی لے آؤ جو وعدہ کر رہے ہو آخرت قائم ہو جائے، ذرا ہم دیکھیں قبریں پھٹیں نکلے ہم کھڑے ہوں دوبارہ۔ وہ جلدی مانگتے ہیں اس کو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اس پر، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ڈرنے والے ہیں اس سے، یعنی کیا بنے گا قیامت کے دن، ہمارا کیا ہوگا، تو ایمان والے ڈر رہے ہوتے ہیں قیامت کے تذکروں سے۔ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ یا قرآن پہ، وہ مذاق کے طور پر، تفریح کے طور پر قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، وہ یعلمون انہ الحق، اور وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، خبردار بے شک وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، البتہ کھلی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادی، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پہ، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ قوت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ 20، وہ جو کوئی ہے ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا، نؤتیہ منہا، ہم دیتے ہیں اس کو اسی میں سے۔ یعنی ساری کوششیں اگر دنیا کے لیے ہی ہوں تو دنیا اللہ خوبصورت بنا دیتے ہیں، لیکن آخرت میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ام لم شرکا، یہ ان کے لیے کچھ شریک ہیں جو انہوں نے مقرر کر رہے ہیں ان کے لیے، اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے دین میں سے، ما لم یعزم بہ اللہ، جس کی اجازت نہیں دی اللہ رب العزت نے، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور البتہ نہ بات ہوتی فیصلے کی، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان۔ یعنی اللہ کے پاس ایک بات فکس ہے نا، پیچھے بھی ہم نے آیت میں دیکھا کہ فیصلہ آخرت میں ہی ہونا ہے، تو اگر یہ بات فکس نہ ہوتی تو دنیا میں ہی ایسے شرک کرنے والوں کے فیصلے کر دیے جاتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالم لوگ عذاب میں ہوں گے کون سے، علیم، دردناک۔ تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے ظالموں کو کب، قیامت کے دن کی بات ہو رہی، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمائی کی، وہو واقع بہم، اور وہ واقع ہونے والا ہوگا ان پر، یعنی یہ سزا جو ان پر ٹوٹ پڑے گی، لیکن وہ اس کو جب دیکھیں گے ڈر رہے ہوں گے۔ قیامت میں جہنم بھی پیش کی جائے گی نا، بھاگ رہی ہوگی، ٹوٹ پڑے، وہ جانور کی طرح ہوگی، وہ اس کی کہتے ہیں کہ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اس پہ بھی وہ لوگوں پہ ٹوٹ پڑنے کے لیے دوڑ رہی ہوگی، اور اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، اس کی ایک ایک چنگاری ایسی ہوگی جیسے کوئی بہت بڑا بڑا محل، اور جیسے ایک چنگاری بھی پھٹتی ہے نا تو اس میں سے اور باریک باریک چنگاریاں نکلتی ہیں، تو پہلے تو اس میں سے چنگاریاں نکل کے گر رہی ہوں گی، اور پھر وہ چنگاری پھٹ کے اور مزید چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، یہ 29ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جنتوں کے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی وہ فضل ہے جو بہت بڑا ہے۔ بڑا ہے کیوں ہے؟ دنیا میں بھی نعمتیں انہیں بھی انجوائے کرتے ہیں ایمان والے، ہے نا، لیکن یہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں یہ فضل الکبیر ہے، یہ بڑا ہوگا۔ دنیا کی ساری نعمتیں، یہ نعمت فضل ہے نا اللہ کا، جو آخرت کی نعمتیں ان کے معاملے میں مقابلے میں بہت چھوٹی سی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ چیز خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان کے ساتھ اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اللہ اسلکم علیہ اجرا، کہہ دیجیے کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر، کس پر؟ تبلیغ کے کام پر۔ یہ چیز سارے پیغمبروں نے کہی، ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، مگر کیا چاہیے؟ مگر محبت کے، جو کہ قرابت داری کی وجہ سے، یعنی تم میرے رشتہ دار ہو، قریش کو کہا جا رہا ہے میرے رشتہ دار ہو۔ دیکھیے چچا ہے نا ابو لہب، ٹھیک ہے، اور 2 بیٹیوں کا سسر بھی ہے، اور اس کا رویہ دیکھیں، ام جمیل چچی ہے، اور وہ جو ہے مطلب مذمم کہہ دیجیے، نعوذ باللہ، یعنی جس کی مذمت کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داری یہ کریں گے تو کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ان تک پہنچائی گئی کہ میں تو تم سے کوئی دنیاوی فائدہ چاہ ہی نہیں رہا، مگر تم میرا خیال کرو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ اب رشتہ داری کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہاں سارے تعلقات کا تانا بانا اسی پہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جو کوئی قانون ہو جو آپ کو پابند کرے، نہیں، یہ قبائلی نظام تھا، تعلقات ہوتے تھے، رشتہ داریاں ہوتی تھیں، انہی کی بنیاد پہ پروٹیکشن ہوتی تھی۔ جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا تو وہ الحاق کرتا تھا، وہ ایسے نہیں رہتا تھا، وہ آ کے کسی قبیلے کے ساتھ باقاعدہ الحاق کرتا تھا، اور بحیثیت اس قبیلے کے ممبر موجود ہوتا تھا، کوئی جنگ ہوتی تھی تو چاہے آپ کا انٹرسٹ نہ ہو، آپ کہیں باہر سے آ کے آپ نے الحاق کیا، لیکن آپ لڑیں گے، اس قبیلے کے لیے لڑیں گے، گردنیں تک کاٹیں گے، تو یہی طریقہ تھا وہاں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو کوئی کمائے گا کوئی نیکی، ہم اضافہ کر دیں گے اس میں، اس کے لیے فیہا حسنہ، خوبی کا، یعنی نیکی نیکی کا دروازہ کھولے گی، ایک نیکی سے دوسری نیکی ملے گی، پھر نیکی کی توفیق بڑھتی جائے گی، اور پھر اجر بھی، فیہا حسنہ،
ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ، یعنی اپنے جو نبوت کے دعوے کو یہ اہل مکہ غلط کہہ رہے ہیں، یا قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، پھر اگر چاہتا اللہ مہر لگا دیتا تیرے دل پر، یعنی آپ کے دل میں قرآن ہے جو وہ سب بھول جاتے اگر اللہ چاہتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ اتار رہا ہے، یہ کوئی آپ نے اپنے پاس سے نہیں بنایا۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور حق کر دکھاتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، بے شک وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، سینے کے بھید۔ آیت نمبر 5 پہ آ جائیے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ درگزر کرتا ہے برائیوں سے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو جو بندہ توبہ کرتا ہے، کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، تو بھول چوک کر بھی وہ جو برائیاں کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ تو توبہ کرنے کے جو عادی ہو جاتے ہیں نا لوگ، ذرا سی غلطی اور گھبرا جاتے ہیں کہ گڑبڑ ہو گئی ہم سے، فوراً توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی وہ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے جس کے لیے وہ بظاہر توبہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جواب دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، یعنی مزید نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے یا اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ اور کافر لوگ ان کے لیے عذاب شدید۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ کھول دے اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ بغاوت کریں گے زمین میں، یعنی ہر ایک کو اللہ کھل کے رزق نہیں دیتا۔ ہم یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں کہ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو تنگ کر دیتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس لائق ہے کہ میں اسے مال زیادہ دوں۔ کہتے ہیں نا کہ گنجے کو ناخن نہیں ملنے چاہیے ورنہ وہ کھجا کھجا کے مر جائے گا۔ تو ہر ایک کے لیے رزق اللہ نے فراغ نہیں کیا۔ اگر اس آیت میں بات ہو رہی ہے اگر ہر ایک کے لیے رزق فراغ ہوتا تو فساد ہو جاتا دنیا میں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اتارتا ہے ساتھ اندازے کے جو وہ چاہتا ہو۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کبھی کبھی ہمارے دل صرف اسی لیے نرم پڑتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ تکلیف میں، کسی کو غربت میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم کچھ بہت عمدہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یار یہی کھانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اسی طرح ہمیں دوسرے لوگ دیکھتے ہوں گے جو ہم سے اوپر ہیں کہیں، تو انسان کا دل نرم پڑتا ہے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے، کبھی ان کے مسائل دیکھ کے، پریشانی دیکھ کے عاجزی آتی ہے، انسان شکر گزاری کرتا ہے۔ اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے، سارے لڑتے ایک دوسرے سے، فساد کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے، یعنی خشک سالی کے بعد جو بارش ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو۔ وَهُوَ، اور وہ ولی حمید، کارساز ہے، تعریف والا ہے۔ آیت نمبر 29۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی اس نے پھیلا دیا ان دونوں میں، جانوروں میں سے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کے جمع کرنے پر بھی قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے جب وہ چاہے۔ یعنی اتنے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، کتنے مر چکے ہیں، کتنے پیدا ہو رہے ہیں، روز مستقل ہر سیکنڈ کوئی مر رہا ہے، ہر سیکنڈ کوئی پیدا ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پھیلا رہا ہے، ساتھ ساتھ سمیٹ رہا ہے، اور جانور کتنے، کیڑے مکوڑے کتنے، سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں، سمندر کی تہوں میں جہاں پہ روشنی نہیں جاتی وہاں کتنی مخلوقات ہیں۔ انسان تو ابھی ایکسپلور ہی نہیں کر سکا سمندر کی جو سب سے زیادہ گہرائی ہے وہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرمانے میں نے سب پھیلا رکھا ہے، اور یہ صرف خلق السماوات، ابھی تو میں ارتھ کی بات کر رہی ہوں، آسمانوں میں کیا کچھ پھیلا ہے یہ تو میں بالکل ہی نہیں پتا۔ تو اللہ رب العزت فرمانے میں اس پہ بھی قدرت رکھتا ہوں کہ جب میں چاہوں گا ان سب کو جمع کر لوں گا، حساب کتاب کے لیے جمع کر لوں گا یا ویسے جمع کر لوں گا۔ وما اصابکم من مصیبہ، اور نہیں پہنچتی اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت بوجہ اس کی جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، یعنی بہت سی ہماری برائیاں یا سیئات جو برے کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم خود مشکل میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان ہماری حرکتوں پر ہمیں نہیں پکڑتا۔ جیسے اب ہم نے کوئی غلطی کی نا تو اس مشکل کی وجہ اب ہم مشکل میں پڑ گئے، اب جب وہ مشکل میں پڑے ہیں تو وہ ہم نے خود، ہمارے عمل نے خود ہماری تو پکڑ کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جن کو درگزر کر دیتے، اگنور کر دیتے ہیں، ہم نے اس پہ توبہ بھی نہیں کی ہوتی، کوئی ایسی ہماری حرکتیں ہوتی ہیں لیکن اب باٹم لائن دیکھی جائے گی کہ آپ، کیونکہ حساب کتاب میں تو ایک ایک ذرہ کھول کے رکھ دیا جائے گا نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔
تو آپ پچھلی آیت سے اس کو جوڑیں انیب والی آیت سے، کہ ایک شخص کی ایک فطرت ہے، وہ بار بار توبہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں، کسی کے حق میں آپ کمی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو اس کا وبال تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اور خاص کر کے آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر غلطی پہ ہماری پکڑ نہیں کرتا، لیکن حساب کتاب کے وقت ایک چیز دیکھی کرو، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ہمیں یہ سہولت موجود ہے، اگر ہر غلطی پہ دنیا میں ہماری پکڑ ہونے لگے تو پھر کوئی بھی جانور نہ بچے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں، یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آیت نمبر 32۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں سمندر میں پہاڑوں کی طرح، اگر وہ چاہتا تھما دے ہوا کو تو وہ ہو جائے رواقد علی ظہری، تھمی ہوئی اس کی پشت پر، یعنی سمندر کی پشت پر، ہواؤں کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ ان فی ذالک الآیات، دیکھیں نا، اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر گزار کے لیے۔ اور یوں بےخن بما کسبوا، یہ ہلاک کر دیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں گے وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، بس جو بھی دیے گئے ہو تم دنیا کی کسی چیز میں، تو سامان ہے دنیا کی زندگی کا، یعنی دنیا کو فائدہ اٹھانے کے لیے دی گئے ہو، آخرت میں وہ پکڑ کے ساتھ نہیں لے جاؤ گے، اپنی گاڑی ساتھ نہیں لے جاؤ گے، اپنے گھر ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ اب یہ متوکلین کی کچھ صفات آ رہی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے۔ ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس کو شریعت نے کبیرہ بتایا ہو، یعنی قرآن و سنت میں کبیرہ ہو، یعنی کسی آیت سے پتہ چلے یا کسی حدیث سے پتہ چلے، یا وہ گناہ جس پر حد بتائی گئی ہو، ٹھیک ہے، یا وہ گناہ جس پر کوئی عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، یا وہ گناہ جس کے کام کرنے پر لعنت آئی ہو، یا وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ کے غضب کی بات ہوئی ہو، یا وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ کی ناراضگی لازم ہے، یہ سارے کبائر ہیں، یہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہوتی گناہ صغیرہ، یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پہ یہ چیزیں نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، جس پہ اللہ نے اپنے غضب کا اظہار نہ کیا ہو۔ تو یہ جو لوگ ہیں والذین یتوکلون، جن کی خاص کر کے بات ہو رہی ہے یہاں، یہ کبائر سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے۔ بے حیائی کی فاحشہ کیا ہوتے ہیں؟ کون سی باتیں؟ وہ برائیاں جو شہوت اور خواہش نفس سے ہوں۔ پہلے بات جیسے اس میں زنا ہے، لواطت ہے، جانوروں کے ساتھ برا فعل ہے، محرمات سے نکاح کر لیا، اس میں نگاہ کی حفاظت کرنا بھی نہیں آتا، فحش گالیاں دینا، مرد عورت کا تنہا ملنا، اور پھر اس میں کچھ جو بھی ہے، تو انسان کا کسی ایسی چیزوں کو دیکھنا جو شہوت کو ابھاریں، یہ سب فواہش میں آ جاتا ہے۔ فواہش پھر ایسے گناہوں کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور کیا سیکھتے ہیں؟ اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر جاتے ہیں، یعنی غصے کی وجہ سے نیکیوں سے محروم نہیں ہوتے، کہ نیکیوں سے محروم ہو کے برائیوں میں جا پڑے، غصے سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، نیکیاں کما لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ نہیں آتا، نہیں، انہیں غصہ آتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، یعنی جب انہیں غصہ، تو غصہ آنا نارمل چیز ہے، ہم انسان ہیں، میں غصہ آئے گا، لیکن غصہ آنے پہ، ریئیکٹ کرنے پہ آپ نے نیکیاں گوا کے برائیاں کما لی، یا آپ نے اگلے بندے کو معاف کر دیا، تو آپ نے غصے سے بھی، جو کہ ایک جذباتی عمل تھا، آپ نے نیکیاں کما لی، تو وہ غصے سے بھی نیکیاں کما لیتے ہیں۔ والذین استجابوا، اور جو لوگ حکم مانتے ہیں اپنے رب کا اور قائم کرتے ہیں نماز، اور ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ شورا بینہم، آپس میں مشورے سے، ومما رزقناہم ینفقون، اور ان میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی زیادتی تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اسی جیسی، یعنی تو ان کی، اگر کوئی ان پہ یہاں آ رہا ہے نا، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں، اس سے مراد کیونکہ شورا بینہم کی بات آ گئی، مطلب جو اجتماعی طور پہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کہ جب وہ ان کے اجتماعی معاملات میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اکیلے اکیلے بیٹھ کر فیصلہ نہیں کرتے، شورا بینہم، آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے۔ محبت اور اخوت دکھائی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے، خاص ان لوگوں میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کسی مسلم قوم پر کوئی دوسری مسلم قوم چڑھائی کر دے گی، اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، وہ بھاگ نہیں جائیں گے میدان جنگ چھوڑ کر، یا وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے نہیں رہیں گے، نہیں، ان میں طاقت بھی ہے، تو محبت بھی ہے آپس میں، لیکن ایسی محبت نہیں ہے جو آپ کو تلوار اٹھانے کے لیے بزدل بنا دے، طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اور ویسے برائی کا بدلہ کیا ہے؟ صرف اتنی ہی برائی ہے جیسے اس نے کی، یعنی
جیسے جان کے بدلے جان ہے، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، آپ بڑھ چڑھ کے برائی نہیں کر سکتے، جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اتنا ہی آپ کا سانس لیں گے۔ ومن عفا، تو جو کوئی درگزر کر جائے یعنی معاف کر دے، قتل ہو گیا مقتول کے جو ورثہ ہیں اس نے معاف کر دیا، اصلاح اور اصلاح کر لے، اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی تکلیف اٹھا کر ہی معاف کیا جاتا ہے نا، ایسے تو نہیں معاف کیا جاتا۔ تو آپ نے اگر معاف کر دیتے ہیں تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ جیسے کتنے ایسے کیسز پڑے ہوئے کورٹ میں جو نان مسلم کنٹریز میں فیصلے ہو رہے ہیں، تو کسی کے بیٹے کو، ایک کیس میں نے دیکھنے کا اتفاق ہوا ویڈیو میں، تو بیٹے کو قتل کر دیا تھا، تو ماں اٹھی ہے، وہ اسکارف وغیرہ پہنی ہوئی تھی، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان تھی، جو قاتل تھا نا اس نے جا کے اس کو گلے لگایا کورٹ، اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ پورے کیس کی ہسٹری تو نہیں دیکھی میں نے۔ اب آپ یہ دیکھیں، وہ کیونکہ اس بندے کے سامنے تو کیا تھا، ساری زندگی کی جیل تھی، اور جوان سا لڑکا تھا وہ جو قاتل تھا، تو وہ جب عورت نے اس کو گلے لگایا ہے اور اس کو تھپکی دی ہے تو وہ بندہ رو رہا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے تو اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اب آپ دیکھیے اس نے کیسی پیاری اصلاح کی، اس شخص کی کیسی اصلاح ہوئی ہوگی، این ممکن ہے مسلمان ہو گیا، اور اگر مسلمان نہیں بھی ہوا ہوگا تو وہ کتنے لوگوں کے لیے بھلائی بنے گا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، فاجروا علی اللہ، تو اجر اس کا اللہ کے ذمہ ہے، انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا ظالموں کے ساتھ۔ آیت 41، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِ، اور جو کوئی بدلہ لے لے اس کے ظلم کے بعد، تو یہی لوگ ہیں، نہیں ہے ان پر کوئی راستہ۔ دوسرا آپشن یہی ہے، پہلا آپشن کیا تھا، معاف کر دیں، اصلاح کر دیں، تو اللہ آپ کو اسپیشل اجر دے گا، اجرہ علی اللہ، یعنی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں دوں گا اس کا بدلہ، کہ جو تم نے کسی کو معاف کیا ہے نا، یہ بڑی بات ہے، معاف کرنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ کسی کو معاف کر سکیں، اولئک ما علیہم من سبیل، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان لینے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا بدلہ لے کر۔ انما السبیل، بے شک مواخذہ کس کے اوپر ہے، ان لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، اولئک لہم عذاب الیم، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ولمن صبر، اور البتہ جس نے صبر کیا، یعنی جس نے تکلیف پر بدلہ نہ لیا، وغفر، اور معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں میں ہے، یعنی صبر کیا۔ اب صبر میں یہاں پہ یہ آیت پیچھے اسی آیت سے کنیکٹڈ ہوئی نا، کہ اللہ کے ذمہ اجر ہے، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ ہوئی ہے، اس میں صبر ایڈ ہوا ہوا۔ صبر کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی چیز، کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو آپ اس کو نشر نہ کریں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا لیکن آپ اس کو نشر کر رہے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا لیکن میں چپ ہو گئی، فلاں نے ایسے کیا میں چپ ہو گئی، یہ آپ کا صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے کہ آپ اس کی بات کو نشر بھی نہ کریں، کیونکہ اب آپ نے اللہ سے تجارت کر لی نا، پیچھے اللہ سے تجارت ہوئی ہے نا، کہ اللہ نے کہا میرے ذمہ ہے اجر اس کا۔ تو وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک البتہ ہمت کے کاموں میں سے یہ واقعی عزم الامور ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَلِيٌّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے اللہ، تو نہیں اس کے لیے کوئی دوست اس کے بعد۔ اور تم دیکھو گے ظالموں کو، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وہ کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ، کیا ہمارے لیے پلٹنے کی جگہ ہے، کوئی راستہ ہے پلٹنے کا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ، اور تم دیکھو کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، کس پر، آگ پر، جہنم پر، خاشعین، جھکنے والے، دب رہے ہوں گے، من الذل، ذلت کی وجہ سے، ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھیں گے پوشیدہ نظروں سے، یعنی سزا کہہ لیں، جہنم کہہ لیں، برا انجام کہہ لیں، تو وہ آنکھوں کے کناروں سے ایسے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اتنی ذلت، ان کتنا بڑا مجمع ہے، پورا میدان ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمارا پردہ رکھ لے، لوگوں کے جب گناہ سامنے کیے جائیں گے کیا حال ہوگا۔ آج تو ہم اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے، کوئی ہماری ایسی چیز جو ہم نے تنہائی میں کوئی گناہ کیا ہو تو ہم نہیں چاہتے وہ ان کے سامنے کھلے، وہاں تو کھول دیے جائیں گے پورے مجمع کے سامنے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈلوانے کے لیے دوسرے کے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈالنا پڑتا ہے۔ کسی کی کوئی بات پتہ چل جائے، کوئی ہو جائے، آپ دیکھیے شیطان آپ کو اندر سے ابالتا رہے گا، جب تک آپ کسی کو بتا نہ دیں، آپ کو کسی کوئی چیز پتہ چل جائے، کوئی بھی ایسی چیز، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے کسی نے روٹی ہی ٹیڑھی بیلی ہو آپ کے سامنے، کوئی بھی ایسی چیز جو وہ شخص نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہے، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی بے ہنری ہو، چاہے وہ کوئی عیب ہو، آپ نے اس پہ پردہ ڈالنا ہے، لیکن شیطان آپ کو ابالتا رہے گا اندر سے، جب تک، تاکہ مرے ہوئے شخص کے لیے بھی اس کے جسم میں اگر کوئی اس کو غسل دے رہا ہے اور اس کے جسم میں کوئی عیب نظر آ جاتا ہے، کوئی دھبا نظر آ گیا، لوگوں کے اکثر ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ پیر اکڑ گئے، کسی کی
ज़बान बाहर आ जाती है, वो बड़े मसाइल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी करे हम सबके लिए, हमने इस स्टेज से गुज़रना है। तो शैतान उबालता रहेगा आपको, फिर आप जब किसी से उगल देंगे, एक दफ़ा भी उगल देंगे ना, बस उसका काम हो गया। अब आपके लिए आखिरत में जो आपके ऐबों पे पर्दा डलना है, उसने पर्दा दुनिया में रहते ही हटा दिया। यहाँ दुनिया में रहते ही शैतान ने वो पर्दा वहाँ हटा दिया, इल्ला ये कि अल्लाह की रहमत हो जाए, तो दीगर बात है। दूसरों के ऐबों में दुनिया में पर्दा डालें, और सबसे बड़ा पर्दा जो हम उठाते हैं अपने ऐबों पे से आखिरत में से, वो आज सोशल मीडिया के ज़रिए वो हटाते हैं। सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आती है जिसमें कोई औरतें लड़ रही हैं गाँव में खड़े होके, किसी ने वीडियो बना के पोस्ट कर दी। अल्लाहू अकबर! उन औरतों से जाके कोई पूछे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा, अगर वो एक-दूसरे की चोटियाँ खींच रही हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया, आधी दुनिया देख चुकी है उनकी ये वीडियो। अब देखिए कितने लोग हकदार हो गए, कितने लोगों की वो नेकियाँ लेंगी। अब ये सोच भूल जाएँ आप इस बात को कि वो नमाज़ पढ़ती हैं या नहीं, रोज़ा रखती हैं या नहीं। आप देखिए कोई 50,000 लोगों ने, 1,00,000 लोगों ने वो वीडियो देखी और फॉरवर्ड भी की। अब वो सब दें नेकियाँ जाके ना ज़रा क़यामत में अपनी-अपनी, उनके पलड़े तो वो, इसीलिए तो इसको यौमुत तग़ाबुन कहते हैं क़यामत को, ग़बन हो जाएगा आपके अच्छे अमाल पे। अब हैरान रह जाएगा इंसान, मेरे तो पहाड़ थे, ये कहाँ चले गए नेकियों के पहाड़, ग़बन हो गया सब कुछ। ग़बन में ये होता है ना, ग़बन होता है एकदम खबर आती है खत्म, सब कुछ खत्म, आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो ये दूसरों के ऐबों पे हमें पर्दा डालना चाहिए। ये बहुत बड़ी तैयारी है क़यामत की जो हम नहीं करते। जब भी आपको किसी का ऐब नज़र आए ना, तो जो भी फीलिंग हो, कम से कम अपने अंदर ये फीलिंग ज़रूर लाएँ, खुशी की फीलिंग लाएँ, इस सेंस में कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं इनकी बात छुपाऊँ, क़यामत में मेरा कोई ऐब छुपेगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम बिल्कुल अंधे-बहरे होके जी रहे हैं दुनिया में, अल्लाह हमारे लिए आसानी करेगी। वमा कान लहुम मिन औलिया, आयत नंबर 46, और ना होंगे इनके लिए कोई औलिया, मददगार, जो मदद करें इनकी अल्लाह के सिवा, यानी जहन्नुम में आखिरत में कोई किसी का नहीं है, ठीक है? और जिसको भटका दे अल्लाह, तो नहीं इसके लिए कोई रास्ता है। इस्तजीबु लिरब्बिकुम, मान लो, कबूल कर लो अपने रब की तरफ, यानी अल्लाह जो कहता है उसकी बात का जवाब दो। इससे पहले कि आ जाए एक दिन जिसका टलना, जिसका पलटना अल्लाह की तरफ से मुमकिन नहीं। यानी क़यामत का दिन नहीं टलेगा, दूसरा जो बंदा उस दिन चाहेगा कि मुझे वापस भेज दें, तो वो भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। मालकुम मिन मलजा, नहीं है तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह इस दिन, और नहीं तुम्हारे लिए कोई इनकार करना। कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ छुप जाए इंसान। और नकीर आ रहा है, इनकार करना, यानी कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं हो जाएगी तो कि आप अननोन हो जाए, कोई आपको पहचाने ना। कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहे होते हैं, तो हम मजमे में जाके मिल जाएँ, तो हमें पहचाने ना किसने गड़बड़ की, ये काम किसने खराब किया है। अब जिसका काम खराब हुआ उसको पता ही नहीं है, इतने लोग खड़े हैं। अब वो पूछे भी 10 दफ़ा ये किसने काम खराब किया, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा, तो वो बंदा रिलैक्स हो जाएगा, चलो मेरी इज़्ज़त रहेगी। तो नकीर, नकीरा से है ना, मार्फा नकरा हम पढ़ते हैं, कॉमन हो जाएगा वो नकीर, कि वो छुप जाए कहीं, नहीं वो अनजान भी नहीं हो सकता। फ़इन अरदू, फिर अगर वो एराज़ बरतें हैं, तो नहीं भेजा हमने आपको इनकी तरफ निगहबा बनाकर, नहीं आपके ज़िम्मे मगर इल्लल बलाग, पहुँचा देना। वइन्ना, और बेशक हम चखाते हैं इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत, जब हम चखाते हैं कोई रहमत, वो खुश हो जाता है इस पर, ठीक है? और अगर पहुँचती है इसको कोई तकलीफ़ बवजह उसके जो इसके हाथों ने आगे भेजा, फ़इन्नल इंसाना लकफ़ूर, तो अलबत्ता इंसान इंसान सख्त नाशुक्रा हो जाता है। अल्लाह ही के लिए बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है लड़कियाँ, और अता करता है जिसके लिए चाहता है लड़के। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, या मिला-जुला कर देता है लड़के और लड़कियाँ। व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा, और बना देता है जिसको चाहता है बाँझ। ये अल्लाह के फैसले हैं, किसी के यहाँ बेटा होगा, किसी के यहाँ बेटी होगी, बेटे-बेटी किसके यहाँ होंगे, और कौन बाँझ हो जाएगा। तो इस पे अगर कोई चीज़ अल्लाह ने कह दी कि मेरा फैसला है, तो फिर क्या करने वाला काम है, सब्र। तो बेटे हो जाएँ तो बेटियों के लिए बावला ना हो, जो कि कम ही होता है, लेकिन बेटियाँ हो जाएँ तो बेटों के लिए बावला ना हो जाए इंसान, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। कि अगर बाँझ हो गए, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है कि आप इलाज ना करवाएँ, जैसे अब कोई बाँझ हो गया तो वो अल्लाह के फैसले को तस्लीम कर लें, नहीं। इलाज हमेशा हर जगह है, इलाज करवाएँ बिल्कुल, लेकिन अगर इलाज के बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हतमी फैसला अल्लाह की तरफ से ही आना है, अल्लाह ने ये आयत में बता दिया। तो बेसब्र ना हो, अल्लाह पे तवक्कुल करें, दुनिया ही सब कुछ नहीं, सारी चीज़ें दुनिया ही नहीं है, आखिरत है असल ज़िंदगी। आखिर दुनिया में आपको बेटों से नहीं नवाज़ा गया, या आपको औलाद से ही नहीं नवाज़ा गया, इसके बदले अल्लाह आपको अजर दे देगा। जिस वक़्त आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को खिलाएँ, और आप अपने घर में दूसरे लोगों को देख रहे हैं जिनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, यकीनन आपको एक तकलीफ़ तो होगी, वो तो एक जनरल चीज़ है, लेकिन उस तकलीफ़ का रिएक्शन क्या होना चाहिए? अल्लाह पर तवक्कुल, सब्र, अल्लाह से अजर की उम्मीद, या ववेला मचाना और हसद करना कि इससे छिन जाए, मुझे मिल जाए। तो हमारी क्या रिएक्शन है?
وما कान अली बशर, और नहीं है किसी बशर के लिए कि कलाम करे इससे अल्लाह मगर वही के तौर पर, या पर्दे के पीछे से, या वो भेजे कोई फरिश्ता तो वो वही करे अल्लाह के इज़्न के साथ। ठीक है, अल्लाह डायरेक्ट कलाम नहीं करते, ये तीन तरीके इख्तियार किए जाते हैं। मा यशाउ, जिसे वो चाहे, इन्नहु अलीमुन हकीम, बेशक वो बुलंद हिकमत वाला है। आयत 52। और इसी तरह वही की हमने आपकी तरफ एक वही, कुरान को रूह कहा जा रहा है कि कुरान एक वही, एक वही को वही किया गया, एक रूहा, रूहन आ रहा है ना, मिन अमरना, अपने हुक्म से। माँ कुंता तदरी मल किताब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो जानते ही नहीं थे कि किताब क्या चीज होती है, वलल ईमान, और ये भी नहीं जानते थे कि ईमान क्या होता है। वलकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, लेकिन बनाया हमने इसको नूर, किसको, कुरान को नूर। तो कुरान को रूह भी कहा जा रहा है, नूर भी कहा जा रहा है। राह दिखाते हैं हम साथ इसके जिसको हम चाहते हैं अपने बंदों में से। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक आप रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते की तरफ। मैं जानती थी क्या कुरान के अंदर क्या है, आप जानती थी क्या कुरान के अंदर क्या है। अब कुरान पढ़ा तो ईमान में मजबूती हुई ना, ईमान मजबूत हुआ। तो ये जो आ रहा है ना कि मन नशा और मिन इबादिना, जिसको हम अपने बंदों में से चाहते हैं उसे ये नूर और हिदायत देते हैं। हमने तो कभी तड़प के ऐसे दुआएं नहीं की अल्लाह ने कुरान समझना है और कुरान समझ आया करे। ये जिसने जितना भी कुरान हासिल किया उसने साहब से बहुत दुआएं तो नहीं की, कोशिशें भी बहुत नहीं की, स्टार्ट की कोशिश, और उसके नतीजे में अल्लाह ने एक किताब दे दी। तो ये नेमत का एहसास दिलाया जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फिर हम सबको, कि छोटी चीज नहीं, अल्लाह का शुक्रगुजारी करनी चाहिए इस पे। सिरातल्लाहिल्लज़ी, वो रास्ता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर है उसकी बात हो रही है। रास्ता अल्लाह का, वो जात इसी के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। अला, खबरदार, इलल्लाहि तस्वीरुल उमूर, अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं उमूर, सारे मामलात। अच्छे सारे मामलात जो दुनिया में हो रहे हैं या कोई बुराइयां हो रही हैं, कयामत में सारी रिपोर्ट्स मौजूद होंगी। दुनिया से सारी रिपोर्ट्स फरिश्ते ले लेके ऊपर जा रहे हैं, जमा हो रही हैं हमारी रिपोर्ट्स, और वो सब तस्वीरुल उमूर, अल्लाह की तरफ लौटाई जा रही हैं सारी। क़यामत में रिपोर्ट सामने खोल कर रख दी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन की कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत ज़ुखरुफ करेंगे, मक्की सूरा है ये भी, और मताए दुनिया की हकीकत है। दुनिया के सामान, दुनिया की रौनकें क्या हैसियत रखती हैं, वो डिस्कशन होगी इस पे, और उनसे बचने की जो तलकीन है कि किस तरह से उनके साथ टैकल करना है, किस तरह के उनके साथ डील करना है, किस तरह से उनसे आखिरत कमानी है, उनमें गुम नहीं हो जाना, ये डिस्कशन आएगी इसमें। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, हामीम कसम है वाज़े किताब की, बेशक हमने बनाया इसको कुरान अरबी ताकि तुम इसे समझ सको, और बेशक वो उम्मुल किताब में है, यानी कुरान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहाँ है, लौहे महफूज में है, आसमानों पे। लदैना लअलियुन हकीम, हमारे पास है, अलबत्ता बुलंद है और हिकमत से लबरेज है। ठीक है? उम्मुल किताब व इन्नहु फी उम्मिल किताबी लदैना लअलियुन हकीम, उम्मुल किताब क्या है, लोहे महफूज क्या है, वो बड़ी जबरदस्त बुलंद है, हिकमत से लबरेज है। अब नदरिबु अन्कुम जिक्र, ये जो हम कहते हैं ना रमजान में कुरान नाजिल हुआ, तो रमजान में तो कुरान नाजिल नहीं हुआ, कुरान तो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। तो सातवें आसमान से पहले आसमान पे जो ओरिजिनल कॉपी है, वहां से जो कुरान है पहले आसमान पे, दुनिया का जो सबसे करीब आसमान है, रमजान में सारे का सारा आ गया। फिर वहां से बतदरीज जितना नाजिल होना था, थोड़ा थोड़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल होता। ठीक है, मोतियों से लिखा हुआ है कुरान, लौह महफूज में। वो कैसी मोतियां हैं, अल्लाह वल्लाहु आलम। अफनदरिबु अन्कुम ज़िक्र, क्या हम भला छोड़ दें तुमसे जिक्र करना, ये नहीं अहले मक्का को मुखातिब करके क्या कहा जा रहा है कि कुरान सुनाना तुम्हें छोड़ दें, दरगुजर करते हुए कि तुम एक कौम हो जो हद से बढ़ने वाली हो। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे एराज की वजह से तुम्हारे लिए हिदायत का रास्ता तो नहीं बंद कर सकते, यानी तुम्हें तो कुरान सुनाया जा रहा है, जाएगा। वकम अरसलना, और कितने ही भेजे हमने नबियों में से पहलों में, जो तुमसे पहले थे। वमा, और कितने ही भेजे हमने नबियों में से पहलों में से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से नबी आ चुके हैं। वमा यातिहिम मिन नबिय्यिन, नहीं आया इनके पास कोई नबी मगर वो थे इसका मजाक उड़ाते। फअहलकना अशद्द मिनहुम बतशा, तो हलाक कर दिया हमने सबसे ताकतवर को इनसे पकड़ में, यानी अहले मक्का से कहीं ज्यादा ताकतवर थे वो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हलाक कर दिया। वमदा मसलुल अव्वलीन, और गुजर चुकी मिसाल पहलों की। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, और अलबत्ता तुम पूछो इनसे किसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, और अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे कि पैदा किया इनको ज़बरदस्त और गालिब इल्म वाले ने। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा, व जअल लकुम फ़ीहा सुबुला, और बनाए तुम्हारे लिए इसमें रास्ते, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअ, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने नाज़िल किया आसमान से पानी अंदाजे के साथ, फिर जिंदा किया हमने साथ इसके मुर्दा जमीन को, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। वल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, और वो ज़ात जिसने बनाए जोड़े सारे के सारे।
اور اس نے بنائے تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے اور جو تم سواری کرتے ہو، یعنی ٹریول کے وہ بتانے جا رہے ہیں ریسورسز، کہ پانی میں بھی تم ٹریول کر سکتے ہو، زمین میں بھی ٹریول کر سکتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ تاکہ تم چڑھ بیٹھو ان کی پشتوں پر، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ پھر تم یاد کرو اپنی رب کی نعمت کو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ جب تم سوار ہو جاؤ اس پر۔ تو جب بھی کسی سواری پہ سوار ہو تو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تو جانور کی پیٹھ پہ بیٹھے یا گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب تم سوار ہو جاؤ یعنی سیٹ بیلٹ وغیرہ لگا لیں تو کیا کہو، وَتَقُولُوا اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو، مسخر کر دیا۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، انجن دیکھیں آپ، جانور تو الگ بات ہے، آپ ہاتھی پہ بیٹھ رہے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، گاڑیاں دیکھیں یہ زیادہ امیزنگ ہے، یہ لوہے کے ٹکڑے ہیں۔ وہ تو سمجھ آتا ہے نا جانور ہے وہ تو بھاگے گا دوڑے گا، لیکن یہ جہاز دیکھیں لوہے کا ٹکڑا ہے، ٹرینیں دیکھیں لوہے کے ٹکڑے، کیسے اللہ نے مسخر کیا، بٹن دباتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ ایکسلریٹر پہ پیر رکھتے ہیں اس کی سپیڈ دیکھیں کہاں پہنچتی ہے۔ تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا۔ تو میں کبھی کبھی گاڑی کا جو بونٹ ہے نا آگے اس پہ ہاتھ مار کے نا، میں میرے دل میں آتی ہے دعا، تو میں کہتی ہوں جیسے میں مخاطب کرتی ہوں اس گاڑی کو، تو میں کہتی ہوں سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ لوہے کا ٹکڑا ہے اللہ تو نے یہ میرے لیے مسخر کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ اب جانوروں کو اتنے بڑے جانور قابو میں لائے جا سکتے ہیں، اتنے بڑے لوہے کے ٹکڑے ہیں قابو میں لائے جا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں آسمانوں پہ چاند پہ ادھر ادھر شٹل بھیجے جا رہے ہیں، اللہ نے قابو میں دے دیا ہمیں، بے جان چیزوں کو دے دیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے، اپنی موت یاد رکھیے کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی حاصل کر لیں، جتنی ترقی کر لیں، آخر میں پلٹنا اللہ کی طرف سے، نعمتوں میں گھر کر اللہ کو بھولنا نہیں۔ تو یہ دعا ہے، یہ پڑھی جاتی ہے سواری کی دعائیں، یہاں تک آیت 13 اور 14۔ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے مقرر کر لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز، یعنی اہل مکہ نے اللہ کے جو بندے ہیں یعنی فرشتے، ان میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا، یعنی خدا بنا لیا ان کو۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے، کلم کلا، یہ اس نے انتخاب کر لی اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں، واسفاکم بالبنین، اور چن لیا تم کو 7 بیٹوں کے، کیا واقعی اللہ نے اپنی بیٹیاں بنا لیا اور تم کو بیٹے دے دیے؟ یعنی تمہیں تو بیٹیاں پسند نہیں تھی تو اللہ نے کہا اچھا بیٹیاں میں لے لیتا ہوں، تم بیٹے رکھ لو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو جس کی مثال اللہ نے بیان کی، رحمان نے بیان کی، یعنی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا ہو جاتا ہے، یعنی بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي، کیا بھلا جو پالا جاتا ہے زیوروں میں اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہے، یعنی خاتون کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اپنی بات کو پوری طرح واضح نہیں کر پاتی، یا جو زیورات میں پالی جاتی ہے، تو مراد کیا ہوئی اس سے؟ مراد یہ ہوئی کہ جو عورت ہے تھوڑی جذباتی ہوتی ہے نا، مرد کے مقابلے میں جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہے، جذباتی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہے، محبت کچھ چیزوں میں مرد سے بہت اوپر ہے، محبت میں، قربانی کے جذبے میں مرد سے بہت اوپر ہوتی ہے، جب یہ ماں بنتی ہے بحیثیت ماں، کیونکہ ماں کا جو ماں کا رتبہ ہے وہ محبت اور قربانی کی بنیاد پہ، تو جب وہ محبت اور قربانی کی بیس پہ تولی جاتی ہے تو باپ کے مقابلے میں 3 درجے اوپر چلی جاتی ہے۔ اور ویسے آپ جسمانی طور پہ اگر موازنہ کریں تو عورت جسمانی طور پہ کمزور ہے، ایک چاٹا اگر عورت مرد کو مارے گی تو مرد کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر مرد نے اپنی قوت سے ایک چاٹا عورت کو مار دیا تو شاید اس کے دانت ٹوٹ جائے۔ تو وہ اس کمپیریزن میں بات ہو رہی ہے کہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے اور جھگڑے میں غیر واضح ہے، یعنی جب وہ جھگڑا کرنے لگتی ہے تو رونے بیٹھ جاتی ہے، اپنی بات واضح نہیں کر پاتی، تو وہ اگر یہ جملہ اہل عرب کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جملہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تو ان کو تو بیٹیاں بنایا جا رہا ہے، ان کو اللہ سے منسوب کر دیا اور خود اپنے لیے بیٹے بنا لیے، جن کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹے یہ تو کچھ ہیں، چیز ہے یہ تو بیٹیوں کے مقابلے میں، جن کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے نا، وہاں تو لڑکی کو بڑی تعظیم دی گئی ہے، حضرت مریم کا جب بات قصہ شروع ہوا ہے سورہ مریم میں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے بنا لیے فرشتوں کو ان کی وہ جو بندے ہیں رحمان کے، یعنی اناسا عورتیں، یعنی مذکر کا صیغہ آ رہا ہے فرشتوں کے لیے ہم، ہے نا، اور اناسا یعنی عورتیں بیٹیاں، اللہ مذکر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے اس آیت میں، اور وہ اہل مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہیں۔ شاہدو، کیا وہ گواہ ہیں، کیا وہ حاضر تھے، خلقہم، جب ان کی تخلیق ہوئی، یعنی جب میں نے فرشتے بنائے اور ان کو یہ پتہ ہے فرشتے بیٹیاں تھیں، فرشتے لڑکیاں ہیں،
فرشتے انسا ہیں، مونس ہیں، کیا وہ حاضر تھے اس وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ضرور لکھی جائے گی ان کی گواہی اور وہ پوچھے جائیں گے، یعنی یہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، اس کی اچھی طرح سے ان سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اگر چاہتا رحمان نہ ہم عبادت کرتے ان کی، نہیں ان کے لیے ساتھ اس کے کوئی علم نہیں ہے، وہ مگر اندازہ لگا رہا ہے، یعنی فرشتوں کی عبادت نہ کرتے ہم، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا بتوں کی عبادت نہ کرتے، اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم آتیناہم، اچھا فرشتوں کی بھی کیسے عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کے بھی بت بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں کیا تھا کہ فرشتوں کی عبادت کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے محبوب ہیں، تمہاری بخشش کروا دیں گے، یہ کانسیپٹ تھا۔ ہم آتیناہم کتابہ، کیا دی ہے ہم نے ان کو ایک کتاب اس سے پہلے، تو وہ اس میں سے پکڑ رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے ان کو قرآن سے پہلے کوئی کتاب بھیجی تھی جس میں یہ مضبوط عقائد موجود ہیں، تو انہوں نے اس عقائد کو زبردستی پکڑ رکھا ہے سختی کے ساتھ، اور وہ ہل نہیں رہے ان تذکروں سے، جبکہ قرآن آ کے اصلاح کر رہا ہے ان کی۔ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم ان کے آثار پر ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے آباء و اجداد کے طریقے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 23، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے کہ بے شک پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی، اس نے کہا یعنی نبی نے کہا، اب یہ ایک بات ہو رہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں، تو پہلے بھی اسی طرح پیغمبر کو چیزیں سننے کو ملی۔ قال، اس نے کہا اولو جئتکم بأہدی، کیا بھلا اگر میں لایا تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا اس سے جو پایا تم نے اپنے آباء و اجداد کو، یعنی نبیوں نے ان سے یہ کہا کہ جو میں علم لایا ہوں تمہارے آباء و اجداد سے زیادہ ہدایت والی بات ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو بھی تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منهم، بس انتقام لیا ہم نے ان سے، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، بے شک وہ ان قریب میری رہنمائی کرے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیہ، اور اس نے بنا دیا اس کو ایک باقی رہنے والی بات، یعنی توحید کی بات کو حضرت ابراہیم نے باقی رہنے والی بات، یعنی اپنے نسلوں میں چھوڑ دیا، جو آگے نسلوں کی پرورش کی، اور پھر توحید پہ وہ اتنی سختی سے جمے رہے، توحید کی وجہ سے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، توحید کی وجہ سے کی۔ جھگڑا کیا تھا ان کا اپنی قوم سے، اپنے والد سے؟ یہی کہ اللہ کی عبادت کریں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، میں اس سے امید لگا کے رکھتا ہوں کہ وہ مجھے آخرت میں بھی بخش دے گا، میرا رب میرا رب میرا رب۔ توحید پہ ہی جھگڑتے رہے نا وہ، انہوں نے توحید کے کلمے کو کیا کر دیا باقیہ، کس نے؟ فی العقبی، اپنی اولاد میں، تعلم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں توحید کی طرف۔ تو بات ساری کیا ہے کہ صرف اپنی پرواہ نہیں کرنی، اپنی نسلوں کی بھی پرواہ، شاید سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے پیچھے بھی ایک آیت آتی ہے نا کہ انی جاعلک للناس اماما وقال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، تو آگے سے فوراً بولے اور میری ذریت کا کیا ہوگا، میری نسلوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس میں ظالم ہوں گے ان تک میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ صرف اپنی اپنی فکر نہیں کریں، ارد گرد دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں بچے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ ایک ریشو بن چکا ہے، آپ ایک فیملی دیکھیں گے تو اس میں اگر ماں نے چہرہ چھپایا ہوا ہوگا نا، تو بیٹیوں میں سے کوئی چہرہ چھپائی ہوگی اس نے سر چھپایا ہوا بچے کو۔ اب تو دوسرا سینیریو لے آئے، یہ نسل در نسل کے بگاڑ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ماں نے سر پہ حجاب کیا ہوا ہے، بال چھپائے ہوئے، تو بیٹی ممکن ہے گاؤن پہنی ہو لیکن سر نہ چھپایا ہوا۔ تو ہر نسل میں اگر ماں کا عمل، اگر ماں سنت اور نوافل بھی پڑھ رہی ہے تو بچے صرف فرض تک محدود ہیں۔ یہ بڑا گریجولی آہستہ آہستہ بگاڑ آ رہا ہے نسل در نسل۔ ہم اپنے سے اوپر دیکھیں جو ہماری امائیں تھیں 17 رکعت بھی پڑھتی تھیں، جبکہ وہ 17 رکعت عشاء کی بہرحال خود سے ڈالی ہوئی ہیں، ساری تو اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ تو کسی مقصد سے ہی پڑھتی تھی نا۔ اور ہاں ہم 17 رکعت پڑھنا بھاری لگتا ہے ہمیں، خیر اب الحمدللہ ہمارے پاس علم بھی آ گیا کہ وہ ساری کی ساری 17 نہیں ہے، لیکن اگر ایک وقت میں کہہ دیا جائے ہمیں کہ نہیں بھی نوافل ہیں، نوافل کے طور پہ پڑھو، 4 فرض پڑھو، 2 سنت پڑھو، اور اس کے بعد باقی جو بچتی ہیں نوافل پڑھیں، اور وطر نکال بھی دیں آپ، تو ہم اتنے نفل رات کو تھکے ہوئے نہیں پڑھیں گے، ہماری مائیں پڑھتی تھی۔ تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ نسلوں میں بگاڑ آ رہا ہے، تو نسلوں کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ گراف اوپر جانا چاہیے نا، ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ بل متعت ہؤلاء، آیت نمبر 29، بلکہ میں نے سامان زندگی دیا ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، پہلے مکہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آگے ان کے پاس حق، قرآن، توحید اور رسول کھول کر بیان کرنے والا، اور جب جاءہم الحق، آ گیا ان کے پاس حق،
قالوا انہوں نے کہا ہذا سحر و انا به کافرون، یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اوپر کسی شخص کے دو بستیوں میں سے۔ کون سی بستیاں؟ طائف اور مکہ، بڑے علاقے تھے اس وقت کے، اب تو دوسرے شہر ہیں جو ان کا سبقت لے گئے، لیکن اس وقت یہ دو بڑی آبادیاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں اترا؟ ان دو بڑی بستیوں میں سے کوئی ہوتے، کوئی ولید بن مغیرہ ہوتا، وہ جو مکہ میں سے، کوئی طائف کا بڑا سردار ہوتا تو اس کی طرف آتا۔ تو ام یقسمون رحمت ربی، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت، یعنی نبوت کو اب یہ تقسیم کریں گے؟ ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، تاکہ بنائے ان میں سے بعض کو خدمتگار۔ تو دنیا میں جو تفریق ہوئی ہے، کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کسی کے پاس مال کم ہے، تو یہ پیچھے بھی ہم نے بھی پڑھ کر آئے بات، اب دوبارہ اسی کی مزید ایکسپلینیشن ہے۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ بعض کے خدمتگار بن جائے۔ لیکن ایک بہت بڑا سرجن ہے، اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ علم حاصل کرے، اس کا دماغ بنایا ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ 2 گھنٹے کے اندر یا 4 گھنٹے کے اندر ایک نہایت ہی کمپلیکیٹڈ آپریشن کرتا ہے اور کسی کی جان بچا لیتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس کوک نہ ہو جو کھانا پکائے، یا اس کے پاس بیوی نہیں ہے جو اس کو کچھ پکا کر دے دے، اس کے جوتے سینے والے نہ ہو، کوئی اس کے کپڑے دھونے والا نہ ہو، اس نے جوتے بھی خود پالش کرنے ہیں، اس نے کپڑے بھی خود دھونے، جبکہ یہ کام بھی کرتے ہیں لوگ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں۔ وہ کھیت میں جا کے اپنا گندم بھی خود اگائے، پھر وہ جا کے اپنے لیے آٹا بھی خود پیسے، گندم بھی خود پیسے، تو کیا وہ جو صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا کتنا قیمتی وقت کہاں جا کے لگے گا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ نے جو تفریق رکھی ہے نا دنیا میں، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کوئی عقل مند زیادہ ہوتا ہے آگے نکل جاتا ہے، کوئی ذہین زیادہ ہوتا ہے، یہ تفریق اس لیے دنیا قائم رہے، دنیا کا بیلنس قائم رہے۔ جو لوگ ان چیزوں میں اللہ کی دی ہوئی کسی وجہ سے چیز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو اتنا اجر آخرت میں مل جائے گا۔ اگر کسی کو غریب پیدا کیا گیا امیر کے مقابلے میں، اور وہ جتنا غریب تھا، تو دیکھیے دنیا میں وہ 50,000 ریال میں سے صدقہ کرتا ہے، 1,000 ریال، یہ بندہ 500 روپے میں سے 10 روپے صدقہ کر رہا ہے، تو حساب برابر ہو جائے گا نیکی، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ اللہ کی کیلکولیشن صحیح ہے، لیکن اس میں دنیا کیونکہ اسباب ہیں، سبب پیدا ہونا ہے ہر چیز کا، ایک سسٹم چلنا ہے، اس لیے یہ تفریق ہوتی ہے۔ اور رحمت ربک، اور رحمت تیرے رب کی بہتر ہے ہر اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یہاں سے قرآن بھی مراد ہے، قرآن سب سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت میں اس کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہو جائیں گے لوگ ایک طرح، ایک ہی امت، البتہ ہم کر دے واسطے اس کے لیے جو کفر کرتا ہے رحمان کے ساتھ، ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی، اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی۔ کیا بات ہوئی کہ اگر سارے لوگ کفر نہ کر بیٹھے ہیں، دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں نا نبوت ہم پہ کیوں نہیں اتری، یا نعمتوں کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ بتایا گیا کہ کسی کے پاس مال کم ہے یا زیادہ، تو اللہ رب العزت فرمانے ہیں اگر سارے لوگ ایک امت نہ بن جاتے تو ہم ان کافروں کو اتنا مال دیتے، اتنا مال دیتے کہ ان کی چھتیں بھی سونے چاندی کی ہوتی، ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی، یعنی یہ سونے چاندی کے گھروں میں رہتے۔ یہ اللہ رب العزت فرمانے ہیں۔ تو ایک امت ہو جائے گی، ایک امت، جیسے قارون کو دیکھ کے لوگ بھٹک گئے تھے نا کہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دے اللہ، تو کفر کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے، لوگ کہتے ہیں اچھا اگر کفر کریں گے تو دنیا اتنی خراب ہو جائے گی، چلو ہم بھی کفر کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہر چیز بیلنس ہے نا، ان آیت میں ہمیں دنیا کا بیلنس سکھا رہے ہیں کہ یہ کیوں بیلنس رکھی گئی، ورنہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی کفر کرتا ہے تو اس دنیا میرے لیے مکھی کا جو پر ہے یا مچھر کا جو پر ہے، مکھی کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی دنیا، اگر اتنی بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو میں کافر کو نہ دیتی۔ اصل چیز آخرت ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بچا کے رکھی ہے، ورنہ دنیا کا تو وہ معاملہ کریں کہ میرا بس چلے تو میں ان کو دے دوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایمان والے ہیں وہ مزید فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ آج بھی ہم دیکھیں نا کتنے متاثر ہیں ترقی یافتہ قوموں سے، ہمیں لگتا ہے ان ہر چیز ان کی گندی سے گندی، خراب سے خراب چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم ان کے طریقے سے اتنے متاثر ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا ملی ہوئی ہے۔ تو اگر اس حد تک دنیا دے دیتے اللہ کہ ان کی سونے چاندی کی، ان کی چھتیں سونے چاندی کی، ان کی سیڑھیاں، ان کے فرش، دیواریں سونے چاندی کی، یعنی اتنا مال دے دیتے، تو انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جاتی۔ ولی بیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے، اور تخت اس پر جس پہ وہ تکیہ لگاتے ہیں، زخرفا، اور سونے کے، یعنی سب کچھ یہ سونا چاندی کا ہو جاتا، اسی کے اوپر سورت کا نام ہے زخرف۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بے شک یہ سب اگرچہ دنیا کا سامان ہے، دنیا زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقی لوگوں کے لیے ہے۔ آ گئی نا وہ بات کہ تقوی والوں، اصل جو اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے نا کوئی چیز جو کہ آخرت ہے، وہ اللہ نے تقوی والوں کے لیے رکھی ہے، اور دنیا اللہ جس کو چاہے دے دے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو کوئی غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے، قرآن بھی مراد ہے، نماز بھی مراد ہے، اللہ سے کنیکشن میں نہ رہنا وہ بھی،
نقید لہو شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں ایسے شخص کے لیے ایک شیطان، وہو لہو قرین، تو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ قرآن سے کٹ جائیں تو ہر چیز میں اندھیرا آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان دوست بن جائے، شیطان آپ کا ساتھی ہو جائے۔ نمازیں پڑھتے ہوئے پھر گناہ کم ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑیں تو گناہ زیادہ ہوں، اللہ سے کنیکشن میں نہیں رہیں گی تو گناہ زیادہ ہوں۔ شیطان کے لیے ایزی ٹارگٹ بن جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، جتنا اللہ کو یاد کریں، شیطان کے لیے قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ البتہ روکتے ہیں ان کو راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی غافل شخص کو شیطان ہدایت کے راستے سے روک لیتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ روکتے ہیں ان کو راستے سے، جو غفلت برتتا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، دل اس کا غافل ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا کیا ہونا ہے آخرت میں، کوئی تیاری نہیں کر رہا، وہ کیا کرتا ہے پھر؟ یہ جو شیطان اس کا کریم بنتا ہے نا اللہ کی طرف سے، ایک اس کے لیے عذاب ہی کہا جائے گا اس کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یحسبون انہم مہتدون، وہ کمال کی بات یہ ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، غفلت کی زندگی جی رہا ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ جی رہا ہے، انہم مہتدون، کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، وی آر اوکے، وی آر ڈوئنگ گڈ، یہ اتنا بڑا گھر بنا لیا، اچھا ایک گھر اور بنانا ہے، مطلب ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہو جاتی ہے اور وہ مطمئن رہتا ہے۔ اصل چیز بے اطمینانی ہوتی ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے گناہ پہ، تو یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ گناہ کرنے کے بعد دل میں بے چینی کا احساس اس وقت تک جب تک توبہ نہ کر لیں، یہ نعمت ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس اور کہے گا، کون ایسا غافل شخص جو غفلت میں جی رہا ہے، یا لیت، اے کاش، بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے درمیان اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی نکلا۔ اب اسی شیطان کو، کرین کو کہے گا یہ، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذَا ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج جب ظلم کیا تم نے، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو، یعنی وہ غافل شخص اور اس شیطان میں اب جدائی نہیں ہو سکتی، وہ بھی جہنم میں جلے گا، اور اس کا جو جس کا کریم بن گیا وہ غافل شخص، دونوں ایک ساتھ رہیں گے، مشترک ہوں گے عذاب میں۔ افانتا تسمع الصم او تهدی العمى، کیا تو سنوائے گا؟ کیا بھلا تم سنواؤ گے بہروں کو، یا تم راہ دکھاؤ گے اندھوں کو، اور جو کوئی وہ کھلی گمراہی میں؟ فإما نذهبن، پھر اگر ہم لے جائیں تجھ کو، فإنا منهم منتقمون، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یا ہجرت کے بعد اللہ تو قادر ہیں کہ اہل مکہ سے انتقام لینے پر، اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم دکھائیں آپ کو وہ چیز جو وعدہ کیا ہم نے ان سے، تو بے شک ان پر ہم قدرت رکھتے ہیں، یعنی وہی عذاب کی بات۔ فَاسْتَمْسِكْ، بس مضبوط تھام لو اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو بے شک وہ البتہ ذکر ہے تیرے رب کا، کون؟ قرآن، شرف عظیم ہے ہمارے لیے، ولی قومک، اور تیری قوم کے لیے بھی ذکر ہے، وسوف تسألون، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، یعنی اس قوم کو جس کو چن لیا ہے قرآن کے لیے، یہ حامل قرآن ہے، آپ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، تم پر اس کی ذمہ داری ہے، اور تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اور پوچھ لیجئے جس کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، کیا بنائے ہم نے رحمان کے سوا کچھ الہ ان کی بندگی کی جائے، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنی نشانیوں کے، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو اس نے کہا بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، پھر جب وہ لایا ان کے پاس ہماری نشانیاں، تب وہ ان پر ہنسنے لگے، اور نہیں ہم دکھاتے ان کو کوئی نشانی مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے اپنی بہن سے، اللہ اکبر من اختها، یعنی جو ان پر عذاب آئے تھے نا، طرح طرح کے عذاب آئے، تو ایک جب عذاب آتا تھا اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے، دعا کرواتے، عذاب ٹل جاتا، اور کہتے کہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، ایمان نہیں لاتے، اس طرح 7 عذاب آئے تھے ان پہ، پھر دوسرا عذاب آ جاتا جو پچھلے سے بڑا ہوتا، وہاں یہ بات ہو جائے گی اللہ اکبر من اختها، واخذناہم بالعذاب، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ جو 7 مختلف طرح کے عذاب تھے، یہ 7 دفعہ ان کو موقع دیے گئے بار بار کہ یہ توبہ کر لیں، لوٹ آئیں، توحید پہ آ جائے، بنی اسرائیل کو عذاب کر دیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اے جادوگر، یعنی حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اے جادوگر دعا کرو ہمارے لیے، یعنی ہر دفعہ جب عذاب آتا تو وہ یہی کہتے، بما عہد عندک، بوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا تیرے پاس، یعنی کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم پہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ عہد ہے، تو تم دعا کرو ہم ایمان لے آئیں گے، مصیبت ٹل جائے گی، اننا لمہتدون، البتہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب کو، تب وہ پھر جاتے تھے، یعنی جو عہد کیا انہوں نے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اس عہد سے وہ
پھر جایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 51، ونادى فرعون، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم سے، کہا ہے میری قوم کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت مصر کی اور یہ دریائیں نہریں جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم دیکھتے؟ یعنی اسے تکبر تھا، زمین زرخیز تھی مصر کی، دریائے نیل سے اس نے بہت سی نہریں نکالی تھی، خوب پیداوار ہوتی تھی، تو مصر کی زرخیزی اور پانی پر اس کو فخر اور تکبر تھا، پلس اسے اپنے نظام پر فخر اور تکبر، تو وہ کہتا ہے تکبر میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنی بڑی چیز ہوں۔ ام انا خیر من ہاد الذی ہوا مہین، مزید کیا کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو یہ حقیر ہے، حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب کہ وہ بات واضح کرے، یعنی یہ تو صحیح سے بات بھی نہیں کر پاتا۔ یہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ ان کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی حضرت موسیٰ کی زبان میں، جب ہی انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، اس کے حوالے سے کچھ روایات بھی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے جلتا ہوا کوئلہ منہ میں رکھ لیا تھا، واللہ عالم یہ صحیح روایت ہے یا نہیں، تو وہ کہنے کمپیریزن کر رہا ہے اپنا حضرت موسیٰ کے ساتھ، فلولا القی علیہ اسورۃ من الذہب، تو کیوں نہیں اتارے گا اس پر کنگن سونے کے، یا آئے اس کے پاس کوئی فرشتے جو اس کے ساتھ رہتے، نہیں اس کے کوئی گارڈز ہوتے، کیونکہ اس کے پاس تھے نا گارڈز، وہ سونا پہنتا تھا، تو مصریوں کا کلچر آپ نے دیکھا ہوگا حرام مصر وغیرہ کا، سونے کے بیلٹ ہیں، شولڈر میں سونے کے وہ پہنے ہوئے ہیں، تو وہ ہاتھوں میں گولڈ پکڑے ہوتے ہیں، بس تخفا قومہ فاطاعوا، وہ تو اس نے ہلکا پایا اپنی قوم کو، تو انہوں نے اطاعت کی، یعنی اس نے جب یہ دلائل دیے اپنی قوم کو، آل فرعون کو، تو قوم ہلکی تھی، عقل سے پیدل تھی کہہ لیں، یا مغلوب ہو گئی اس سے، یا اس کے عذابوں سے ڈرتی تھی، تو وہ سب اسی کی بات مان کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ انہو کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے، فلما آسفونا، اور تو جب وہ غصے میں لائے ہم کو، انتقام لیا ہم نے ان سے، تو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو، تو بنا دیا ہم نے ان کو پیش رو اور ایک مثال للآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک فرعون کی جو ممی ہے وہ موجود ہے، اور بائبل میں پورا واقعہ بیان نہیں ہوا، لیکن پھر قرآن میں یہ بات بیان ہو گئی کہ وہ جو موزس کے دور میں جو فرعون تھا، فیرا جو تھا، فرعون ایک ٹائٹل ہے نا بادشاہوں کے لیے جو مصر کا تھا، تو فیرا 1، فیرا 2، فیرا 3 ایسا کر کے جو بنتے آتے گئے، تو جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا، تو اس کی لاش کے بارے میں ڈیٹیل نہیں تھی بائبل میں، یہاں پہ پھر وہ ڈیٹیل یہاں ملتی ہے قرآن میں، کہ وہ ایسے ایسے اس زمانے میں اس کی لاش کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ آخرین کے لیے میں مثال بنا لوں گا، جب اس کی باڈی ملی اور اس کو ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، تو یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ ولما ضرب ابن مریم، اور جب بیان کیا مریم کے بیٹے کو بطور مثال، اچانک تیری قوم منہو یصدون، اس سے تالیاں بجاتی ہے، یہ کون سی مثال تھی اور کیا شور اور جھگڑا تھا؟ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی مثال بیان کی تھی اور کہا کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے گی اس میں کوئی خیر نہیں، تو اس پہ اہل مکہ نے تالیاں بجانی شروع کر دیں، سیٹیاں بجانی شروع کر دیں، اور وہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اچھا تو پھر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تو پیغمبر تھے اللہ کے، تو پھر ان میں کیوں خیر نہیں ہے؟ قالوا آلہتنا خیر ام ہو، اور کہنے لگے کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ، یعنی حضرت عیسیٰ، ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں انہوں نے بیان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے مگر جھگڑے کے طور پر، یعنی انہیں پتہ ہے کہ بات کیا کی جا رہی ہے، یہ بات نہیں کی جا رہی، خیر نہیں سے کیا مراد ہے کہ کوئی وہ آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایک یہ بھی آتا ہے نا قرآن میں کہ باطل سوری عابد اور معبود اللہ کے سوا جو ہے معبود، وہ ایک ساتھ جلائے جائیں گے تاکہ عابد اپنے معبود کو دیکھ لے جلتے ہوئے، تو پھر وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کوشچن آ گیا، اچھا تو حضرت عیسیٰ کو بھی جلایا جائے گا نعوذ باللہ، تو یہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ صرف جدل کے لیے باتیں کر رہے ہیں، ورنہ انہیں باٹم لائن پتہ ہے کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ایک قوم ہے جو جھگڑالو ہے، نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ، حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، انعام کیا ہم نے اس پر اور بنا دیا ہم نے اس کو ایک مثال، بن باپ کے تھے نا، اور معجزات بھی ان کے بڑے زبردست تھے، تو مثال بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکہ، اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم بنا دیں تم سے فرشتوں کو زمین میں وہ جانشین ہو، یعنی انسانوں کی نسل سے فرشتے پیدا کر دیں، انسان ختم ہو جائے زمین پہ، اگر اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک البتہ ایک بے شک وہ کون، حضرت عیسیٰ ایک علامت ہے قیامت کی، فلا تمترن، تو نہ تم شک میں پڑو، اس ساتھ اس کے اور پیروی کرو میری، یہ ہے سیدھا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نشانی کیوں ہے قیامت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے نا دنیا میں، اور وہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، اس وقت حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا گیا، یہ عقیدہ موجود ہے، تو وہ پھر دوبارہ آئیں گے، جب دجال نکلے گا اس وقت آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، وہ قیامت کی نشانی۔ هذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، آیت نمبر 62 پہ آ جائیے، ہماری آیت 62،
वला यसुद्दन्नकुम शैतान, और ना रोके तुझको शैतान, बेशक वो तुम्हारे लिए दुश्मन है खुला। और जब आई ईसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियां लेकर, तो इसने कहा तहकीक में लाया तुम्हारे पास हिकमत, और ताकि मैं बयान कर दूं तुम्हारे लिए बाज वो चीज जो तुम इख्तिलाफ करते हो जिसमें, यानी तुम्हारे इख्तिलाफात की वजाहत के लिए आया हूँ। फत्तकुल्लाह, पस डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। इन्नल्लाह व रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह ताला वो मेरा भी रब है और वो तुम्हारा भी रब है। फअबुदूह, बस इसी की इबादत करो। ये सारा हजरत ईसा का कौल है, उनके अल्फाज हैं, उनके जबान से अदा हुए। हाजा सिरातुल मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है, यानी मेरी इबादत नहीं करो, अल्लाह की इबादत करो। फख्तलफल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, बस इख्तिलाफ किया गुरोहों ने इनके दरमियान, यानी एक ग्रोह ने तो इनकार कर दिया और एक ग्रोह ने क्या किया, मतलब एक ग्रोह ने कत्ल करने के पैदर पे हो गया और एक ग्रोह ने गुलूब करके उनको खुदा बना लिया हजरत ईसा को। फवैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू मिन अज़ाबि यौमिन अलीम, बस हलाकत है इन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया दर्दनाक दिन के अजाब से। नहीं वो इंतजार करते मगर कयामत के आ जाएगी इनके पास अचानक, और वो शऊर ना रखते होंगे। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदु, दोस्त आज के दिन इनमें से बाज बाज के दुश्मन हो जाएंगे, सिवाय तकवे वालों के। कयामत के दिन कोई दोस्तियां वोस्तियां नहीं रहेंगी, लेकिन जो तकवे वाले हैं उनकी दोस्ती कयामत के दिन अजर सवाब का बाइस बनेगी। दुनिया में हम दोस्तियां बहुत तरीकों से करते हैं, तो दोस्तियां जब करें और उनको जब निभाएं तो नेकी पे ताउन करें एक दूसरे के साथ। दोस्ती में बुराई पे ताउन ना करने वाले बन जाए, वरना उन दोस्तियों पे हसरत होगी कयामत के दिन, है ना। दोस्तों पे हसरत करेगा इंसान की, काश मैं इसको दोस्त ना बना। तो दोस्तियों का मयार क्या होना चाहिए, दोस्त मिलकर क्या काम करते हैं, ये काउंटेबल है। अगर तकवे वाले हैं, अल्लाह की मोहब्बत में दोस्ती की, या वैसे भी आपको मोहब्बत हो गई किसी से, आपकी दोस्ती हो गई, लेकिन दोस्त बनने के बाद आपने कौन सी एक्टिविटीज की उसके साथ, वो जो तकवे वाला होगा उसकी एक्टिविटीज अच्छी होंगी। खुद अल्लाह की तरफ होगा तो अपनी दोस्त को बताता रहेगा, अच्छा फला कोर्स हो रहा है, चलो ये कोर्स कर लेते हैं, या ये वाला काम करते हैं, चलो ये। तो आपकी वो फिर दोस्तियां आपके लिए परेशानी का बायस नहीं होंगी आखिरत में। या इबादी है मेरे बंदो, नहीं कोई खौफ तुम पर आज के दिन वाला, अंतुम तहज़नून, और ना आज तुम गमगीन होगे। वो लोग जो ईमान लाए हमारी आयत पर और थे वो मुसलमान। उदखुलुल जन्नह, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां, और तुम खुश रखे जाओगे। और बीवियां भी मुराद है, अजवाजों को इसमें दोस्त भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे दोस्तों की भी बात हो रही है। तुहबरून, खुश रखे जाओगे। युताफु अलैहिम बिसिहाफिन मिन ज़हबिन व अकवाब, गर्दिश कराए जाएंगे इन पर बड़े प्याले सोने के और सागर, और इसमें जो तमन्ना करेंगे अनफुस, और लज्जत पाएंगी निगाहें। वफीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलद्दुल अयुन, जन्नत में क्या है जो आप ख्वाहिश करेंगे, तमन्ना करेंगे, जो भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, मुख्तलिफ चीजें मांगेंगे। और तलज्जुल आयुन, लज्जत पाएंगी निगाहें, यानी देखने में माहौल ऐसा होगा, खाने पीने के लिए दूसरी ख्वाहिशात भी, और देखने में माहौल भी ऐसा होगा जो आंखें ठंडी हो जाएंगी। वंदुम फीहा खालिदून, और सबसे बड़ी बात, ये मंजर कभी खत्म नहीं। कोई चीज आपको बहुत पसंद होती है तो दुनिया का मसला ये वो आरजी होती है। मिसाल के तौर पर खाना बहुत पसंद है और आप दोपहर का खाना मिस करते हैं कि मैं रात को ये वाला खाना पकाऊंगी, क्या मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी तो मैंने ये जरा अच्छा सा खाना खाना है, तो आपने खाना भी मिस कर दिया। सपोज दोपहर का आप इंजॉय करें, भूख होगी तो आप खाना इंजॉय करेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो खाना अब जब पेट भर जाएगा तो आप आगे से प्लेट खिसका देंगे। दुनिया में खुल्द नहीं, आखिरत में खुल्द है, खालिदीन फीहा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम आमीन। वतिलकल जन्नतुल लती उरिस्तमुहा, और ये जन्नत है जो तुम वारिस बनाए गए उसके बावजूद के जो थे तुम अमल करते। लकुम फीहा फाकिहा, तुम्हारे लिए इसमें फल होंगे बहुत से और इनमें से तुम खाओगे। इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाबि जहन्नम खालिदून, बेशक मुजरिम लोग जहन्नुम के अजाब में होंगे हमेशा रहने वाले। आज 75, ला युफत्तरु अन्हुम व हुम फीही मुब्लिसून, ना कम किया जाएगा इनसे और ना वो इसमें मायूस होंगे। यानी जहन्नुम की जो आग है वो कभी मानिंद नहीं होगी, मानिंद नहीं पड़ेगी, सॉरी मांद नहीं पड़ेगी, हल्की नहीं होगी, है ना। पतर कहते हैं कमजोरी आना किसी चीज में, कमजोरी की वजह से आहिस्ता 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 कम होना किसी। तो जहन्नुम की आग क्यों नहीं होगी कम, क्योंकि उसका फ्यूल ही इंसान और पत्थर है। तो जब वो इंसानों को जलाएगी तो एट द मीन वाइल वो और भड़कती जाएगी, तो उसका फ्यूल ही इंसान और पत्थर है। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन, और नहीं जुल्म किया हमने इन पर लेकिन वो खुद ही जालिम थे। और वो पुकारेंगे ए मालिक, जहन्नुम के दरोगे का नाम आ रहा है, वनादऊ या मालिक, चाहिए कि फैसला कर दे हम पर तेरा रब, लियक़दी अलैना रब्बुक, चाहिए कि फैसला कर दे हम पर तेरा रब। क़ाला इन्नकुम माकिसून, कहेगा बेशक तुम यूं ही पड़े रहने वाले हो, यानी अब मौत नहीं आएगी। वो कह रहे हैं लियक़दी अलैना, यानी हम पे फैसला कर दी, नहीं हमें मौत दे दे। मालिक अपने रब को कहो कि हमें मौत दे दे। तो वो कहेंगे नहीं तुम इसमें ऐसे ही पड़े रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आनी है। लक़द जिअनाकुम, अलबत्ता तहकीक लाए हम तुम्हारे पास हक को, लेकिन अक्सर तुम्हारे हक में ना, अक्सर तुम्हारे
حق کے لیے ناپسند کرنے والے ہیں، بلکہ انہوں نے مقرر کیا ایک کام، تو بے شک ہم بھی مقرر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک کام مقرر کیا، اب اللہ رب العزت نے بھی ان پر جہنم مقرر کر دی۔ ہم یا سب ان لا نسمع سرهم و نجواہم، کیا وہ سمجھتے کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ کیوں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر ہے رحمان کے لیے کوئی بیٹا تو میں سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں سے۔ سبحانہ، پاک ہے، رب السماوات والارض، زمین کا اور آسمانوں کا رب ہے، رب ہے عرش العظیم، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ فذرہم، بس چھوڑ دو ان کو، بحثیں کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ جا ملے اپنے دن سے، یعنی قیامت کا دن۔ الذی یوعدون، وہ جو وعدہ کیے جاتے ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جو آسمان میں الہ ہے اور زمین میں الہ ہے۔ وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اور بابرکت ہے وہ ذات، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی شفاعت کی، مگر جو گواہی دے حق کے ساتھ اور وہ جانتے ہوں۔ یعنی اگر سفارش ہوگی قیامت کے دن، شفاعت اس کی ہوگی جو اچھے عمل لائے گا، مجرموں کا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ مجرموں کی کوئی سفارش کر دے گا نہیں۔ ایک تو تقوی والے لوگ ہیں نا، جن کا فیوچر تو بہت اچھا ہے، جنت کا کفن آئے گا، مقربین ہے، وہ تو کامیابی اندازہ ہو گیا ان کو کہ وہ کامیاب ہے۔ پھر ایک وہ ہیں جن کے لیے سیاہ چہرے والے آئیں گے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم تو گئے ہم کام سے۔ پھر ایک بیچ کے لوگ ہیں، اچھے برے اعمال ملے جلے، ان میں سے سفارشی ہوں گے، ان میں سے کسی کی سفارش شفاعت کی جائے گی اس کے اعمال، کیونکہ اب تلنے ہیں نا اعمال، کسی کے اچھے زیادہ ہیں، کسی کے برے زیادہ ہیں، لیکن بہرحال برے اعمال بھی، تو آپ کو پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی ساتھ ساتھ، کوئی تھوڑی سی سفارش مل جائے، کوئی شفاعت کر دے، تو پھر اللہ کے حکم سے ایسے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں کی جائیں گی۔ الا من شاہد بالحق، مگر جو گواہی دے حق کے ساتھ اور وہ جانتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ولا ان سالتم من خلقهم، اور اگر تم پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا، ان کو البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ فانا یوفکون، تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ وقیل ہی یا ربی، قسم ہے ان کے قول کی، اے میرے رب، بے شک یہ قوم ایمان نہیں رکھتی۔ پیغمبر کی گواہی ہے، پیغمبر قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن پیغمبر قسم اٹھا کر اپنی امت کے ہی کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر ان کو سفارشی کیسے ملے گی، شفاعت کیسے ملے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کی شفاعت کر دیں گے جن کے خلاف ہی گواہی دے رہے ہوں گے آپ سے؟ بس بس درگزر کرو ان سے، وقل سلام، کہو سلام، فسوف یعلمون، پس ان قریب ہو جائیں گے۔ سورہ دخان ہماری شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، کتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے کتاب روشن کی، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو ایک رات میں جو بابرکت ہے۔ لیلۃ القدر کی بات ہے، رمضان کے آخری عشرے کی رات جو ہوتی ہے، اس رات جو ہے رمضان میں یہ قرآن جو ہے پورے کا پورا آسمان دنیا پر آ گیا تھا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی تھے ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات فیصلہ کیا جاتا ہے ہر مضبوط کام کا۔ کون سی رات؟ شب قدر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب الحمدللہ انشاءاللہ میں موقع ملے گا، آخری 10 راتوں میں کہا جاتا ہے، طاق راتوں میں سے پہلے تو پوری 10 راتوں کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے، پھر طاق راتوں کے حوالے سے روایت موجود ہے، پھر 27ویں کے حق میں بھی روایت موجود ہے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ پورے 10 راتوں میں قائم کیا جائے تاکہ چانس ہی نہ بنے اس کو مس کرنے کا۔ اور جو خواتین عبادت والی سچویشن میں نہیں ہیں، خاص ایام سے ہیں، تو دعاؤں کا راستہ ہمیشہ ہی کھلا ہے، تسبیحات کا راستہ کھلا ہے، وہ کی جا سکتی ہیں، اور دعائیں ہیں، اصل چیز دعائی ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا شب قدر کے حوالے سے بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتائی۔ کیا چیز ہے اس میں؟ کوئی خاص ٹوٹکے تو نہیں بتائے، کوئی اتنے سارے پھیلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ والی یہ رکعتیں ہیں، وہ والی وہ رکعتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا بتا رہے ہیں حضرت عائشہ، تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں تو پورے رمضان ہی پڑھے، بندہ چلتے پھرتے پڑھتا رہتا۔ دعائیں ہیں اصل تو شب قدر میں چیز ہے، تو ذکر ہے، قیام لمبا کریں، کیونکہ قیام کا ویسے ہی اوور آل رمضان میں ہی اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ نوافل کا اہتمام ہو گیا اس سینس میں، قرآن کی تلاوت ہو گئی، لیکن قرآن کی تلاوت جب ہم اچھی باتیں ہم سمجھ کر کر رہے ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، کیونکہ اس میں نیند آنے لگتی ہے اگر آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا اور آپ پڑھے جا رہے ہیں، نیند آنے لگتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کون سے پہلو میں دل آپ کا جاگتا رہے گا، تو جاگتے دل سے عبادت کریں۔
دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ فیہا یفرقو، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر مضبوط کام۔ کیا فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کہ ایسی پختہ چیزیں جن میں کوئی تبدیلی نہ ہو، مطلب کسی کی موت ہے، کسی کی پیدائش ہے، کسی کے رزق کا معاملہ ہے، یہ سب اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امرم من عندنا، ایک حکم ہے ہماری طرف سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے، انہو هو السمیع سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں کوئی الہ مگر برحق وہی، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی رب ہے تمہارا اور رب تمہارے آباء و اجداد کا۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں ہیں، یلعبون کھیل رہے ہیں، یعنی انسان بے فکر زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہیں پتا اتنی بڑی قیامت سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ جو جہنم جس کو فرشتے سنبھال رہے ہیں اور سنبھلے نہیں سنبھل رہی، وہ کھڑی ہے لوگوں پہ ٹوٹ پڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرتقب، پس انتظار کرو، جس دن آئے گا آسمان بدخان مبین، ساتھ کھلے دھوئیں کے، یکشن ناز، ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ہادہ عذاب، یہ ہے عذاب، علیم دردناک۔ اہل مکہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو وہاں سے بھی یہ تفسیر موجود ہے اس حوالے سے بھی کہ وہ ان پر قحط آیا اور پھر انہیں ہر جگہ دھواں نظر آتا، تو یہ دخان وہاں سے بھی اس کو کنیکشن بنایا جاتا ہے، اور اس دخان کی دوسرے حوالے سے بھی تفاسیر موجود ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب، کہیں گے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ماننے والے۔ انا لہم الذکر، کہاں سے اب ان کے لیے نصیحت ہے اور تحقیق آ چکا ہے ان کے پاس رسول بیان کرنے والا، یعنی قیامت کے دن جب وہ ہم سے کہیں گے کہ ہم سے عذاب ہے اللہ دور کر دے، اب ہم ایمان لا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے اب ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، اب تو رسول آ چکا، تعلیمات آ چکی ہیں، مر چکے، میرے پاس آ چکے، اب نصیحت کا وقت ختم۔ ثم تولوا، پھر وہ منہ موڑ گئے اس سے، اور انہوں نے کہا معلم مجنون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل مکہ کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ معلم مجنون ہے، یہ سکھایا پڑھایا ہے یعنی دیوانہ ہے۔ کتنی دونوں الگ باتیں، معلم مجنون، سکھایا پڑھایا ہے اور دیوانہ ہے۔ اور سکھایا پڑھایا کیسے؟ ایک رومی غلام تھا، اس کے حوالے سے کہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کی آیات بنا کے ہمیں سناتے ہیں۔ ان کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا، بے شک تم لوٹنے والے ہو ہماری طرف، یعنی اگر تم لوٹنے والے ہو، ہماری طرف نہیں ہے، بے شک تم لوٹنے والے ہو، یعنی اگر تمہیں کچھ مہلت مل بھی جائے تو تم کفر اور شرک کی طرف ہی لوٹو گے۔ اور دوسری مراد کیا ہے کہ اگر دنیا میں جو عذاب آ رہے ہیں پلٹا بھی دے تو قیامت میں تو میری طرف ہی آنا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی، اب بدر کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو، اور آیا ان کے پاس رسول کریم ان ادو، کے حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندوں کو، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو وہ یہ بات ہو رہی ہے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں، اور یہ کہ نہ تم سرکشی کرو اللہ کے مقابلے پر، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیل کی تھی عصا اور ید بیضا، وانی استو بربی، اور بے شک میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم سنسار کرو مجھے، یعنی تمہارے پتھر مجھ پر اثر نہیں کریں گے، میں نے اللہ کی پناہ لے لی ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اور اگر نہیں تم مانو گے میری بات، فَاعْتَزِلُونِ، تو پھر مجھے چھوڑ دو، یعنی اگر ایمان نہیں لا رہے تو مجھے جانے دو، میں بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ فَدَعَا رَبَّهُ، اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک یہ لوگ مجرم ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبِعُونَ، تو لے چل میرے بندوں کو راتوں رات، بے شک تم پیچھا کیے جانے والوں میں سے ہو، یہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا تھا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دو سمندر کو ساکن، إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ لشکر ہے غرق ہونے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا اور بنی اسرائیل کراس کر گئی، تو حضرت موسیٰ کو ڈر لگا کہ اس راستے سے یہ ہمارے پاس آ جائیں گے، تو ایک بالکل نیچرل تھنکنگ تھی ان کو، یہ تھا کہ اب سمندر واپس مل جائے تو بیریئر بن جائے گا، تو فرعونی وہاں رہ جائیں گے، ہم پار لگ گئے، ہم نکل جائیں گے آرام سے۔ اللہ کا پلان کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا کہ یہ سارے بیچ میں آ جائیں تو میں سمندر ملاؤں گا، تو میں ان کو غرق کی کر دوں، تو وہ اللہ رب العزت جب ان کے دل میں خواہش آ رہی ہے سمندر مل جائے، تو اللہ رب العزت فرما رہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دو سمندر کو ساکن، یعنی یہ دیواروں کی طرح کھڑا ہوا ہے، خشک راستہ بنا ہوا ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ انہم جندم مغرقون، بے شک وہ لشکر ہے غرق ہونے والا، یعنی انہوں نے جمع ہونا ہے، یہ غرق ہونا ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات میں سے اور چشمے، یعنی جب فرعون نے جمع کیا تھا نا سب کو، جب ان کے پیچھا کرنے لگا تو سب کو نکلوا لیا تھا گھروں سے، عورتوں کو، بچوں کو، سارے لوگوں کو کہا کہ آؤ میں ان کا دیکھنا، تو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں ان کا کیا حشر کروں، یعنی میں ان پہ غلبہ پا کے ان کو، کہتے ہیں نا گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا، کیونکہ وہ غصے میں تھا، شدید تکبر میں تھا، وہ تو سب کو لے کر آیا تھا ان کا انجام دکھانے۔
اللہ रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, कितने ही वो छोड़ गए बागात में से और चश्मों में से और खेतियां, व मकामिन करीम। मकामिन करीम क्या है? मकाम उम्दा, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, रिजॉर्ट्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब मकाम करीम आते हैं। इज्जत वाली जगह जहाँ लोग बैठते हैं, और हाई सोसाइटी की हाई प्लेसेस जो होती हैं, वो सब छोड़कर निकल कर बाहर आ गए। वन्नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन, और नेमतें जिनको, जिसमें वो ऐश करने वाले थे, यानी जितनी नेमतें थी जिनको पाकर बहुत खुश हुए थे। जलजला आता है ना, घर कैसे हम सेट करते हैं, मर्जी का वॉलपेपर लगा दिया, यहाँ पौधा टांग लिया, उधर शो पीस टांग लिया, उधर पेंटिंग लगा ली, और खुश होते हैं उसको देख के। लेकिन जब जलजला आता है क्या होता है? जरा से कुछ सेकंड्स में सब कुछ बराबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि उनके तो चीजें टूटे भी नहीं, वो तो खुद निकल कर आ गए। एक तो इतना खुद आफत आ गई, मुसीबत आ गई, तो वो खुद अपने मौत की तरफ हाँक दिए गए। वो सारी चीजें दूसरों के लिए छोड़कर आ गए कि दूसरे इसको एंजॉय करें, ये रखो हमारा सामान, ये एंजॉय करना, इससे हमने अपनी जानें मारकर ये बनाया, हम जा रहे हैं मौत के मुंह। कज़ालिक, इसी तरह, और वारिस बना दिया हमने इनको दूसरी, इसका इनका दूसरी कौम को, यानी जो सामान वो छोड़ गए थे, कोई और ही लोग उनके वारिस बन गए। फमा बकत अलैहिम समा वल अर्द, तो ना रोया इन पर आसमान और जमीन, और ना थे वो मोहलत दिए जाने वाले, यानी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। गैज़ो गजब में इतने अंधे हो गए बनी इसराइल का पीछा करने में कि उनको ये समझ ही नहीं आई, ये चीजें हम कर क्या रहे हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल आए बाहर। बाहर निकल के, और क्या हुआ? मौत के मुंह में चले गए। वलक़द नज्जयना बनी इसराइल, और अलबत्ता तहकीक निजात दी हमने बनी इसराइल को अज़ाब मुहीन से, फिरऔन से। बेशक वो बुलंद दर्जे वाला, हद से बढ़ने वाला था। बुलंद दर्जे वाला आलिया, यानी बहुत बड़ा बनता था, और बड़ा था भी वो दुनिया में। उसका बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी उसकी, और मिनल मुसरिफिन। लेकिन आलियन के साथ साथ क्या क्या था जिसकी वजह से वो अजाब का शिकार हो गया? मुसरिफिन में था, हद से बढ़ने वाला था। अलबत्ता तहकीक तरजीह दी हमने इनको, बावजूद किसको तरजीह दी? बनी इसराइल को। अला इल्म, इल्म की वजह से तमाम जहान वालों का। ठीक है, तो बनी इसराइल के पास दीन का इल्म था, जबकि फिरौन के पास दुनिया का इल्म था। तो दीन के इल्म की वजह से बनी इसराइल को आले फिरौन पे तरजीह दे दी। दूसरी चीज कि वो मजलूम कौम थी, उस वक्त वो जालिम था, उस जुल्म की वजह से तबाह हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये थी। फिर कौन सा इल्म था उनके पास? अल्लाह की पहचान थी उनके पास। ठीक है ना, क्योंकि पैगंबर पीछे से नस्लों में से आ रहे हैं, पैगंबर थे, तो इल्म भी था उनके पास। आतईनाहुम मिनल आयात, आयत नंबर 34 33, और दी हमने इनको निशानियों में से जो इसमें आजमाइश थी खुला खुली। वो मैदानी ती में जो देखा था ना, मनोसलवा उतरा, 12 चश्मे फूटे, फिर सरों पे बादल रहता था, ये सब निशानियां थी जिसमें आजमाइश थी। बेशक ये लोग अलबत्ता कहते हैं, अब किन की बात हो गई? कौन से लोग? अहले मक्का की बात शुरू हुई। इन ही अल्लाह मौततनुल ऊला व मा नहनु बिमुनशरीन, नहीं है हमारी मौत पहली और नहीं हम उठाए जाने वाले। कालू, बस ले आओ भी आबाई ना, हमारे बाप दादा को, अगर हो तुम सादिकीन, अगर मरकर दोबारा उठना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बाप दादा को तो लेकर आओ कब्रों से। अहुम खैरुन अम कौमुत तुब्बा, क्या वो अच्छे हैं या तुब्बा की कौम? मलूक यमन का लकब था तुब्बा, मतलब जैसे फिरौन यहाँ के बादशाह का लकब है, तो तुब्बा यमन का जो बादशाह होते थे उनका लकब था। तो ये कौन से थे? ये अभी तो रशिया कह रहे हैं, लेकिन आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 100 सवा 100 साल पहले जो सबा के इलाका जो है, उन पर इनकी हुकूमत थी। तो क्या वो अच्छे हैं या तुब्बा की कौम? वल्लजीना, और वो लोग जो इनसे पहले थे, हलाक कर दिया हमने इनको, बेशक वो मुजरिम थे। वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, और नहीं पैदा किया हमने आसमानों को और जमीन को, जो इन दोनों के दरमियान है, इनको लाइबीन, खेल तमाशे के तौर पर। यानी हर चीज एक इसके साथ हो रही है, मकसद रखती है। हमने ऐसी खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं की हुई चीजें कि अच्छा खेल लें और बस दुनिया में आए, खेलें, तफरी करें, एंजॉय करें और मर के चले जाएं, कोई पूछताछ नहीं होगी। वमा खलकनाहुमा इल्ला बिल हक, और नहीं पैदा किया हमने इन दोनों को मगर हक के साथ, लेकिन इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। बेशक फैसले का दिन इनकी मियाद सबकी है, यानी फैसले का दिन, जुदाई का दिन भी कह लें, यौमुल फस्ल, जुदाई के दिन को भी कहते हैं। तो ये मीकातुहुम, इनकी मियाद है, यानी एक टाइम फिक्स हुआ हुआ है सबके लिए, जो फैसले का दिन है। यौम ला युगनी मौला न मौला, जिस दिन ना काम आएगा कोई करीब किसी करीब को, ये कोई अजीज किसी अजीज को कुछ भी, वला हुम, ना वो मदद दिए जाएंगे, इल्ला मन रहिम अल्लाह, मगर जिस पर रहम फरमाए अल्लाह, बेशक वो अजीज गालिब है, रहमत फरमाने वाला है। बेशक जक्कूम का दरख्त खाना है गुनाहगारों के लिए, कल मुहली, गले हुए तांबे की तरह है, यगली फिल बुतून, जोश खाएगा पेटों में। जक्कूम का दरख्त हम पिछली आयत में देख कर आए ना, जिसकी जड़ जहन्नुम की सेंटर से निकलती है। का गल यिल हमीम, मानिंद जोश खाने के खौलते पानी की, नहीं पेट में भी जाएगा और पेट में जाके भी उबलेगा। कल मोहल, तो जैसे तांबा होता है गला हुआ।
خذوہ پس پکڑو اس کو، فاعتلوہ پس گھسیٹو اس کو جہنم کے وسط میں، ثم صبوا فوق رأسی پھر انڈیل دو اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب حمیم کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، یعنی ایک طرف پیٹ میں کھانا ابل رہا ہے اور اوپر سے سر کے اوپر بھی کھولتا ہوا پانی، ذق چک انک انت العزیز الکریم، تو بڑا زبردست بنتا تھا، عزت والا بنتا تھا، یعنی دنیا میں تو بہت بڑا لیڈر، بڑی شان و شوکت، بڑا متکبر تھا، اب یہ کھانا کھا، یہ جو بڑے بڑے ائمۃ الکفر تھے نا، یہ ان کے لیے جو عذاب اس کا تذکرہ ہے، ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ ہے جو تم جس میں تم شک کرتے تھے۔ یہ جب آیات آتی ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جب مکی دور میں ان کو سنائی گئی، جو ائمۃ الکفر تھے، بڑے بڑے سردار جو بہت تنگ کر رہے تھے، بہت ظلم کر رہے تھے دوسرے لوگوں پر، تو کتنی سخت وعید ہے نا اس میں، آپ دیکھیں گے پیٹ میں بھی کھانا ابل رہا ہے، ذرا سا گرم پانی ہاتھ میں پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، آپ شاور، تیز گرم پانی آنے لگ جائے شاور سے، فوراً ود ان فریکشن آف سیکنڈ آپ کی باڈی موو کر جاتی ہے، تو کھولتا ہوا پانی سر پہ سے ڈالا جائے، اتنے بڑے عذاب، تو میں سوچتی ہوں کس حد تک پریشان کیا ہوا ہوگا، اس طرح کی آیات آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت تو بہت رحم فرمانے والے، اتنی سخت آیات جب نازل ہو رہی ہیں ان لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس حد تک تنگ کیا ہوا ہوگا لوگوں کو، کتنے ظلم کر رہے ہوں گے وہ۔ ان المتقین بھی مقام امین، بے شک متقی لوگ جگہ پر ہوں گے امن والی، باغوں میں اور چشموں میں، پہنیں گے وہ باریک ریشم میں سے اور موٹے ریشم میں سے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہیں گپے مار رہے ہوں گے، ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ بالکل تفریح والا ماحول ہوگا، کذالک اسی طرح، اور بیاہ دیں گے ہم ان کو موٹی آنکھوں والی سفید عورتوں سے، یدعون وہ طلب کریں گے اس میں ہر قسم کے پھل امن سے رہنے والے ہوں گے، یہ حور این جو حور ہے نا، اس میں ایک تو جنت کی مخلوق بھی ہو سکتی ہے اور جنتی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ جو جنتی عورتوں کو ہی پھر دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا، یہ تو عورتوں کی لفظ آ رہا ہے نا، یہاں حور کا لفظ نہیں آ رہا، لا یذوقون نہ وہ چکھیں گے اس میں موت کو مگر پہلی موت، کون سی موت؟ جو دنیا میں آئی، ووقاہم عذاب الجحیم اور بچا لے گا ان کو اللہ جہنم کے عذاب سے، فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے، یہی وہ کامیابی ہے بہت بڑی، بس بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو تیری زبان پر، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، کیا چیز آسان ہے؟ عربی زبان میں قرآن آسان ہے، فرتقب بس انتظار کرو، انہم مرتقبون بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الجاسیہ شروع ہو گئی ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، یہ دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حوامیم شروع ہو گئی ہے، حامیم تو ان کا سٹارٹ لگ بھگ ملتا جلتا ہے نا، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری پیدائش میں اور جو پھیلا رہا ہے جانوروں میں سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہو، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے رزق میں سے، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کی زمین کو اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہے اس قوم کے لیے، لقومی یعقلون جو عقل رکھتی ہو، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ان پر، ان کو آپ پر حق کے ساتھ، تو ساتھ کون سی بات کے بعد اللہ کے اور اس کی آیات کو وہ ایمان لائیں گے، فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، قرآن کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے تو ایسی کون سی چیز اترے گی آسمان سے جو یہ مان لیں، اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت بھی آ جائے گی قرآن میں کہ اگر قرآن ان کو نہیں بدل سکا تو ایسی کون سی چیز آئے گی جو ان کو بدل، قرآن ہمیں نہ بدل سکے، ایسا کیا آنا ہے اب، قرآن کے بعد کیا آئے گا جو ہمیں بدل دے، ہماری بدقسمتی ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن پہ وقت نہیں لگاتے، ویل لکل افاق نسیم، ہلاکت واسطے ہر بہت جھوٹے بہت گناہ گار کے، یسمع آیات اللہ، یہ کون ہے جو سنتا ہے اللہ کی آیات کو پڑھی جاتی ہیں اس پر، پھر وہ اس اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کألم یسمعھا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اس کو، فبشرہ بعذاب علیم بس اسے خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی، آیت نمبر 8 پہ ہوں میں، آیت نمبر 9، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کوئی چیز بنا لیتا ہے اس کو مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ان کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا، عذاب کیسے بنا لیتا ہے؟ جیسے جہنم میں 19 فرشتے مقرر ہے نا، یہ ابھی آگے آ جائے گا، تو مشرکین مکہ نے 19 کا لفظ پکڑ لیا، ایک پہلوان کہنے لگا کہ 19 کو تو میں اکیلا ہی نمٹ لوں گا، مطلب 19 کو تفریح بنا لیا، 19 کے اوپر باتیں شروع گئی کہ اتنے سے میں نمٹ لوں گا، اتنے سے میں نمٹ لوں گا، تو جو جہنم کے 19 فرشتے ہیں نا، وہ علیہا غلاظ شداد لا یعصون اللہ، وہ غلاظ ہیں، شداد ہیں، بڑے سخت
دل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ تحریم میں آئی کیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ مرحوم، جہنمیوں کو دیکھتے ہوئے ان کو کھالے گلتے ہوئے چیخ و پکار، دنیا میں بڑے سے بڑے کا دل پسیج جاتا ہے، کہ دل نہیں پسیجیں گے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ، ان کے پیچھے جہنم ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا، اور نہ کام آئے گی ان کو جو انہوں نے عمل کیا کچھ بھی، ولا ولا اور جو انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا سرپرست، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا، ھذا ھدیٰ، یہ ہے ہدایت، قرآن ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا آیات کا اپنے رب کی، ان کے لیے عذاب ہے بے قرار کر دینے والا، رسوا کن۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ چلیں کشتیاں اس کے ساتھ اس کے حکم کے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، ولعلکم، اور تاکہ تم اس ولعلکم، اور تاکہ تم آیت نمبر ہے یہ ہماری، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس نے مسخر کیے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سارے کا سارا اس میں سے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے درگزر کریں ان لوگوں کے لیے جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں سے، اللہ کے دن کون سے؟ جب قوموں پہ سرکش قوموں پہ عذاب آیا، تو جو اللہ کی پکڑ جن دنوں میں دی گئی، ان کو ان کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ برے لوگ ان کی بری باتوں پر اللہ ہی جزا دے گا، نیک لوگ ان کے برے رویوں پر صبر کریں۔ مکی دور ہے تو یہ تو عبرت نہیں پکڑ رہے، کفار مکہ یہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو قل للذین آمنوا یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ بدلہ دے ایک کام کا بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں، ایک قوم کو، یعنی اللہ پھر بدلہ دے گا۔ اس وقت مسلمان اس سچویشن میں نہیں، پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ بدلہ بھی دیں۔ من عمل صالحا، جس نے عمل کیے اچھے فلنفسی، تو اس نے اس کی اپنی ذات کے لیے، ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرتا ہے وہ اپنی نفس کے لیے، اپنے نفس کے ذمہ ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، اور رزق دیا ہم نے ان کو طیبات میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی العالمین، تمام جہان والوں میں سے۔ آسمان پہ سے رزق آ رہا ہے طیبات، اس سے بہتر کیا رزق آ رہا ہے؟ منو سلوا آسمان سے اتر رہا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دین کے معاملے میں، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد جو آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، آپس میں اتحاد نہیں تھا۔ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں آپس میں اتحاد نہیں، آپس میں فرقے بازیاں نہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دین مزید ٹکڑے 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 ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی دین کے معاملات میں جو اختلاف ہے اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ پھر لگا دیا ہم نے آپ کو اوپر ایک طریقے کے، یعنی ایک شریعت دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں سے، فاتبعھا، پس پیروی کرو اس کی، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو دین اسلام کو نہیں جانتے، وہ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے قرآن کے متعلق بھی، اسلام کے متعلق بھی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے کے لیے انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، انٹرویو پڑھے ہوئے یوٹیوب پہ آپ چاہیں تو دیکھیں، اور وہ مسلمان ہو گئے جب انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، کیونکہ علم نہیں رکھتے تھے نا۔ پروپیگنڈا جو 911 کے بعد ہوا، اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر کے دلوں میں نفرت ہوئی، ہمارے بھی دل میں آ جائے گی نفرت اگر ہمیں کوئی یہ بتائے کہ فلاں قوم، جو ہمیں نہیں آتی کہ اپنے پڑوسی ملک کے لیے نفرت جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتے، یا ہمیں برما والوں کے لیے نفرت نہیں آئی کہ جہاں مسلمانوں کا یہ حال کیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بدھسٹ ہے وہ، اس کا جو لیڈر ہے، اس کی میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تو وہ چل پھر رہا ہے لوگوں میں، وہ بچے بیٹھے ہیں پیلی چادریں لپیٹے اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ چل پھر رہا ہے، اور اس کے حکم پہ سارا کچھ ہو رہا تھا، مسلمانوں کو جلایا جا رہا تھا زندہ۔ تو میں کیا محبت کے جذبات کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی یا نفرت کے جذبات کے ساتھ؟ تو وہ جو کامن پرسن تھا 911 کے بعد، جب مسلمانوں کو پورٹری کیا گیا کہ اسلام کی وجہ سے ہی ہوا ہے، تو اسلام کے خلاف نفرت تو آئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے کے لیے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پہ نا لا یعلمون، اتنا فرق ہے علم والے میں اور بغیر علم والے میں، پوری زندگی بدل گئی، جنت کا فیصلہ جہنم، جہنم کا فیصلہ جنت، اتنا بڑا فرق آ گیا۔
इन्नहुम लन युगनु अन्का मिनल्लाहि शैआ, बेशक वो नहीं वो काम आ सकते तुझको अल्लाह से कुछ भी। यानी जो हक के रास्ते से हटकर, उसके रास्ते से हटकर, ये तबे अहवा आ रहा है ना, जो ख्वाहिशात पे चल रहा है या जो कुरान के रास्ते से हटकर चल रहा है तो उसको अल्लाह के मुकाबले में कुछ काम नहीं आएगा। इन्ना ज़ालिमीन, और जालिम लोग इनमें से बास बास के दोस्त हैं। अल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, और अल्लाह तकवे वालों का दोस्त है। आयत नंबर 20 पे आ जाइए। हाज़ा बसाइरुल लिन्नास, ये रोशन निशानियां है क्या कुरान लोगों के लिए, और हिदायत और रहमत है, और इस कौम के लिए, और रहमत है इस कौम के लिए जो यकीन रखती हो। अब हासिबल लज़ीना इज्तरहु सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, क्या ख्याल किया इन लोगों ने जिन्होंने कमाई की बुरी, कि हम कर देंगे उनको उन लोगों की तरह जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए। सवाअ महियाहुम, बराबर है इनका जीना, और ममातहुम, और इनका मरना। साअ मा यहकुमून, कितना बुरा है जो वो फैसला कर रहे हैं। यानी इंसान ये समझता है कि उसको पूछा ना जाएगा। मतलब इंसान अ, जैसे आसाइशें मिल रही हैं किसी को, और जिंदगी में बहुत आसानियां हैं, बहुत मजे हैं, आराम से नमाज पढ़ सकता है, नहीं पढ़ रहा फिर भी। एक है जो मुश्किलों में फंसा है, दो रोटी कमानी मुश्किल हो गई है, वो भाग दौड़ के किसी तरह फर्ज पड़ रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे। एक आसाइशों के बावजूद अल्लाह से मुंह फेरे हुए, एक तकलीफों के बावजूद अल्लाह की तरफ राग़िब है। तो सनात और सय्यआत बराबर नहीं हो सकती कभी भी। इंसान का जीना मरना ये इस हवाले से बराबर नहीं हो सकता। साअ मा यहकुमून, कितना बुरा है जो वो फैसला कर रहे हैं। आयत नंबर 22। खलक़ल्लाहु सम्मावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़्लमून, और पैदा किया अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को हक के साथ, ताकि बदला दिया जाए हर शख्स को बवजह उसके जो कमाई की। तो ये आखिरत क्यों कायम की जाएगी, ये उसका मकसद है। व हुम ला युज़्लमून, और वो ज़ुल्म ना किए जाएंगे। अफ़राअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह, या फिर तुमने देखा जिसने बना लिया अपना इलाह अपने ख्वाहिश नफ्स को। ये मजमून दोबारा आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है कुरान में। वअदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, और भटका दिया इसको अल्लाह ने इल्म के बावजूद। व खतम अला समइही व क़ल्बिही, और मोहर लगा दी इसके कान पर और इसके दिल पर। व जअल अला बसरिही, और डाल दिया इसके बसर पर, इसकी आंखों पर गिशावा, एक पर्दा। ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई है? जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को इलाह बना लिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा ये करने का। अल्लाह का जब कोई हुक्म सुना तो उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं चाहता, मैं नहीं कर सकती। तो फिर क्या होता है जब अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में हम अपनी पसंद को या अपनी ख्वाहिश को इलाह बना लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि अदल्लाहु अला इल्म, और फटका दिया इसको अल्लाह इल्म के बावजूद। और दूसरी चीज क्या है कि कुरान पढ़कर भी अब राह रास्त पे नहीं आ सकते। बहुत बहुत इंतजार वाली आयत है। खास करके जो दावा का काम कर रहे हैं, जो खुद कुरान को दूसरों तक लेकर जा रहे हैं, उनके लिए तो इसमें शदीद इंतजार है कि अला इल्म, उनके पास इल्म भी है, इसके बावजूद अगर वो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, फिर उनकी सजा क्या है? खत्म अला समई, अल्लाह मोहर लगा देता है इनके कान पर, इनके दिल पर, उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाता है। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह तौफीक भी छीन लेता है फिर उनसे कि वो हिदायत की तरफ आए। वमन यहदिही मिन बादिल्लाह, तो कौन हिदायत देगा इसको अल्लाह के बाद? यानी अल्लाह ने एकदम उसे कुरान से गुजार दिया, उसने कुरान समझा, कुरान में हकाइक समझे, फिर भी उसके बावजूद अपने आप को तब्दील करने पर राजी नहीं है। अफला तज़क्करून, क्या भला नहीं तुम नसीहत पकड़ते? वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया, और कहा उन्होंने नहीं है मगर ये हमारी जिंदगी दुनिया की, हम मरेंगे हम जिएंगे, और नहीं हमें हलाक करता इल्ला दहर, मगर जमाना। यानी जमाने की गर्दिश है, जैसे मौसम बदलता है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, ऐसे इंसान दुनिया में पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये दहरियापन जो एथियस्ट होते हैं ना, जो कहते हैं नहीं कोई गॉड वगैरह खुदा कोई नहीं है, बस ठीक है एक प्लेनेट अर्थ है, यहाँ पैदाइश हो गई, बिग बैंग हो गया, कायनात बन गई, खलिए पैदा हुए, उनसे इंसानों का वो होती गई, जनरेशन से जनरेशन मॉडिफिकेशन होती गई, और फिर इस तरह इंसान तक बन गए, और बंदर था इंसान पहले। वो इल्लत दहर, जमाना करता है। वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, नहीं है इनके लिए इसका कोई इल्म, यानी इनके पास कोई पक्की दलील नहीं है। अब देखिए जो डार्विन्स की थ्योरी है एवोल्यूशन की, वो भी 100% कंफर्म नहीं है, वो भी एक थ्योरी ही है स्टिल। इंसान पहले कुछ और था, फिर कुछ और बना। हमारी थ्योरी क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहैसियत पूरा इंसान मिट्टी से बना के भेजे गए दुनिया में, फिर उनके नुत्फे से सारी नस्ल चली, है ना? हमारी थ्योरी है। और डार्विन्स की भी एक थ्योरी है, जो दहरिये होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं था, ऐसे एवोल्यूशन होती गई और रेवोल्यूशन होते थे। अच्छा तो हाँ, लाखों सालों से इंसान मौजूद है, फिर इंसान से कोई और मॉडर्न नस्ल क्यों नहीं बन गई अब? कोई और चीज़ बन जानी चाहिए थी, वो तो नहीं बनी इतने लाखों सालों में। इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, नहीं है वो मगर गुमान करते। वजह तुतला अलैहिम आयातुन, और जब पढ़ी जाती है इन पर हमारी आयात रोशन,
نہیں ہوتی ان کی حجت مگر وہ یہ کہتے ہیں لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے. ٹھیک ہے وہی والی بات. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ. کہہ دیجئے کہ اللہ زندہ کرتا ہے تم کو پھر موت دے گا تم کو پھر جمع کر دے گا تم کو قیامت کے دن تک نہیں کوئی شک اس میں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یا علم نہیں رکھتے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں اور ہم نے دوبارہ جی کر اٹھنا ہے. وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. ویوم تقوم الساعہ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن خسارہ پائیں گے باطل پرست. باطل یعنی جنہوں نے پچھلی آیت سے کنیکشن بنائے جن نے آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کو غلط سمجھا جھوٹ سمجھا اور اسی کے حساب اسی جھوٹ کی پرستش میں رہے تو یہ خسارہ اٹھائیں گے. وترا کل امت جاسیہ اسی جاسیہ کے اوپر سورہ کا نام جاسیہ ہے. اور تم دیکھو گے ہر امت کو جاسیہ ہوگی جو جاسیہ گھٹنوں پہ گری ہوئی ہوگی. جیسو کہتے ہیں دو زانو بیٹھتے ہیں نا گھٹنوں پہ ہو کر اور جاسیہ میں کیا ہوتا ہے پنجوں کے اوپر گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا. ٹھیک ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پنجے زمین پہ لگے ہیں اور گھٹنے زمین پہ لگے ہیں جس کو کہتے ہیں جاسیہ. کل امت تدعی الی کتابی ہر امت بلائی جائے گی اپنے نامہ اعمال کی طرف. آج تم جزا دیے جاؤ گے جو تھے تم عمل کرتے. ھذا کتابنا یہ ہے ہماری کتاب. ھذا کتابنا یہ ہے ہماری کتاب. بولے گی ینطقو بولے گی علیکم تم پر بالحق کی حق کے ساتھ یعنی اعمال نامے میں ایکشن ریپلے ہوگا سب ریکارڈ ہوگا اور ایکشن ریپلے ہوگا. بولے گی حق کے ساتھ یعنی فلم چلائی جائے گی مووی چلائی جائے گی. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون بے شک ہم لکھواتے ہیں ہم جو تھے تم عمل کرتے یعنی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے نسخہ بن رہا ہے. محمد الذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے اچھے تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت سے. یہ ہے کامیابی جو مبین کھلی ہے بڑی ہے. محمد الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا پھر نہ تمہیں میری آیات پڑھی جاتی تھی تم پر تو تم تکبر کیا تم نے اور تھے تم مجرم لوگ. سن کر بھی اپنی ڈگر پر جمے رہے مراد ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے اللہ کی آیات کو سننے والا کوئی معمولی سا شخص ہوتا ہے اس کا عمل بدل جاتا ہے. کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بڑے علم والا ہوتا ہے جب علم کے بعد بھی عمل نہیں کرتے نا دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر اثر نہیں کرتا قرآن عمل میں تبدیلی نہیں آتی. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت نہیں کوئی شک اس میں. قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت ہوتی کیا ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ نہیں ہم سمجھتے مگر ایک گمان ہے اور نہیں ہم یقین کرنے والے. ٹھیک ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے عمل کیا اور گھیر لے گا ان کو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ اور کہہ دیا جائے گا آج کے دن ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ہم بلا دیں گے تم کو جیسا کہ تم بھول گئے آج کے دن کی ملاقات کو. یعنی تمہیں آگ میں چھوڑ کر ہم بھول جائیں گے. جو دنیا میں تم ہمیں بھول کے زندگی گزارتے رہے اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے رہے یا آخرت کے دن کی تیاری نہیں کی اسے بھول کر زندگی گزارتے رہے تو آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا یہ بات اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ تو آج کے دن نہ وہ نکالے جائیں گے اس سے کس سے آگ کے بعد اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے. موت آنے کے بعد تو کوئی آگ سے نکلنا نہیں ہے نا. اگر آگ ہے زندگی تو بس آگ ہی ہے. گلزار ہے زندگی تو بس گلزار ہی ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بس اللہ ہی کے لیے ہم جو آسمانوں کا رب ہے. وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زمین کا رب ہے اور رب ہے تمام جہانوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں وَالْأَرْضِ اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے. آج کی آیات میں بڑا انذار تھا. اللہ رب العزت ہمارے عمل میں تبدیلی لائے کیونکہ جو قرآن پڑھ کے بنا بدلے تو پھر وہ کیسے بدلے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.